اسپیسیفک بات کرتے ہیں کہ کل جو ایک آیت ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں سے کوئی ایک بات جو کل سے لے کر آج تک آپ کے دل دماغ پہ دستک دے رہی ہے اس کو شیئر کریں. جی آپ، اور لفظ نہیں تو ایک جملہ بول دیں، 2 جملے بول دیں کہ جس کے بعد سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا پوائنٹ لیا ہے. جی آپ اس کو قریب نہیں رکھیے نا، آپ ادھر آ. جی جی اطاعت کرنی ہے لیکن ہر کام میں. ہم عموماً کس میں کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ مائک چیک ہو جائے. ہر کام میں فرق ہے کوئی اللہ کی اطاعت کرنے میں اور اللہ کی ہر بات میں، ہر کام میں اطاعت کرنے میں فرق ہے. سمجھ آیا آپ کو کل یہ بات؟ الحمدللہ. جی نیکسٹ آپ پلیز. جی پلیز آپ بولتے رہیے، کانشیس نہ ہوں، بس آپ بتائیے کہ آپ کو کیا یاد رہا. میں تو آپ کو سچ بتاتی ہوں، میرے سے پوچھ لیجئے تاکہ شاید آپ کو میرے بتانے سے بتانا ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ اور ہر وقت، یہ 2 لفظ کل سے آج تک 20 بار گونجے ہیں. ہمیشہ کرنی ہے اور ہر چیز میں کرنی ہے. اب آپ بتائیے. یہی بننے میں نے کہا تھا ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت خوشی ہو یا غم یاد کرنا چاہیے. اس کو کم آزمائش کریں. ہمیشہ ہم کو ڈالتا ہے، تو ہماری ٹھیک، کوشش ہے کہ جتنا ہم اللہ سے یقین کریں ہماری آزمائش بھی اتنی مشکل نہیں ہوگی. صحیح، الحمدللہ. جی نیکسٹ اور کون تھا کل؟ آپ لوگ یہ مائک مجھے دے دیں اور آپ بولتے رہیں. یہ مجھے دیجیے اور آپ یہاں سے اس کو چیک کریں. جی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. جی آپ نے کیا سیکھا؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اپنے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہے اگر ہم جو کام شروع کریں گے. چلے یہ بتائیے کہ وہ 5 نقطے کیا تھے؟ سب سے پہلا کیا تھا؟ سب مل کے بولے. بس ایک لفظ، ہر کام میں. دوسرا کیا تھا؟ ہمیشہ. تیسرا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ شکر، نہ شکری نہیں. اور چوتھا؟ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی فکر نہیں کسی ملامت والے کی ملامت کا فکر نہیں کرنا، یعنی لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ نہیں بولنا، نہ اس کے بارے میں سوچنا. اور 5واں اور آخری جو تھا کل کا نقطہ، زبان کی. آپ خود کو کہاں پاتے ہیں یہ بتائیے. آپ نے ان 5 نقطوں میں سے کس پہ غور کیا کہ یہ آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے ابھی کسی سے نہیں پوچھا. دیکھیے یہ بھی ایک کلاس روم کا ڈسپلن ہوتا ہے. نہ آتا ہو تو بھی بہت برا لگتا ہے، کوئی ہم سے پوچھ لے، اور ہمیں آتا ہو اور کوئی نہ پوچھے تو بھی برا لگتا ہے نا. تو ہمیشہ اپنی باری کا انتظار کریں. یہی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، خود سننے میں، گھر بیٹھ کر سیکھنے میں، اور کلاس روم میں آ کر بیٹھنے میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیے آپ میں سے. جی آپ کو کس چیز میں کمی محسوس ہوئی؟ اپنی محنت سے یہی غور و فکر کیا ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال کرے تو وہ تقوی اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک کیونکہ ہے. ہم سوچتے نہیں، کوئی بات کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہے، بس کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باتوں پہ بھی غور و فکر کریں تقوی کے لیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی اور کوئی آپ میں سے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ کل تھے؟ جی کل کے سبق میں سے کوئی ان 5 میں سے ایک نقطہ آپ کو جو اپنے لیے لگا؟ اپنے لیے لگا وہ جی یہی کہ کسی کا کوئی کیا کہتا ہے اس کا آپ نہ برا محسوس کریں کہ کوئی کیا کہتا ہے. جی. جو آپ کا دقت ہے یا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور حقیقت میں اس کو سوچا کریں. ہاں جی. یہ کوئی ہم بیٹھ کے ادھر رسمی باتیں نہیں کر رہے کہ ہمارا پوائنٹ سامنے آ جائے اور ہمیں ڈسکشن کرنا ہے یا اپنی بات دینی ہے. یہ باتیں اس وقت یاد رکھنے کی ہوتی ہیں جب ہمارے اوپر کوئی سچویشن پڑتی ہے، جب ہم حقیقت میں کسی میدان میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اسکولوں میں، کلاسز میں، کورسز میں پورے نمبر لینے والے فیل ہو جاتے ہیں عمل کے وقت. گھر میں ایک مہمان ایسا آ جائے، ایک ایسی فیملی آ جائے جو ہمارے لیے اتنی خوشگوار نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے سسرال میں سے ہے یا ہمارے بچوں کے کسی معاملے کی ہے، تو اسی وقت ہی ہمارا سارا کھل جاتا ہے. تو کاغذوں پہ لکھے ہوئے جو نمبر ہیں نا، اس سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جو کہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بس اب ایک کوئی بتا دے. جی آپ صوبیہ جی
کل کے سبق یعنی 102 آیت میں سے، کیونکہ دیکھیں مجھے یقین نہیں ہوگا نا کہ آپ نے پچھلا لیا ہوا ہے تو میں اگلا آپ کو دے نہیں سکتی. جی کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہم تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کرنے کا سنت کا طریقہ کیا. شادی ہو، بیاہ ہو، نماز ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، ہم اکثر معاملات میں ایون کھانے پینے میں میجر تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر انہوں نے ڈیپلی کہ کیسے کھایا، کیسے نہیں کھایا، اور کون کون سی چیزیں کھائیں اور کن چیزوں کو، مطلب اگر صرف کھانے کو لے کے. اسی طرح اوڑھنا پہننا ہے اور دوسرے معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، ان میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایسے معاملات میں انہوں نے کیسے ڈیل کیا تھا. ایون شادی بیاہ پہ بھی اگر آپ نے خرچ کرنا ہے یا جانا آنا ہے تو کیسے جانا ہے اور آنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج پھر ہم کریں گے آیت نمبر 103. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. آپ لوگ اپنی روز سیدھی کر لیں. آپ بیٹا تھوڑا پیچھے ہوں، ایسے بنیں کہ بالکل جیسے نماز کی صفوں میں ہر ایک کا رخ ایک ہوتا ہے. اور یہ اصل میں ٹریننگ ہوتی ہے ہماری نمازوں میں کہ ہم اپنی عملی زندگی کی صفیں کیسی بنائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم پیچھے سے بھی دیکھیں گے کہ پچھلی آیت سے اور آنے والی آیتوں سے ان کا کیا تعلق ہے. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے. وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو. اور اعتصموا، مضبوطی سے پکڑ لو. بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو. جمیعاً، سب مل کر. ولا، اور نہ. تفرقوا، آپس میں پھوٹ ڈالو، یعنی تفرقے میں نہ پڑو. پہلا حکم. دوسرا ہے یہ. پھر آگے وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو. نعمت اللہ، نعمت اللہ کی. علیکم، تم پر. اس جب کنتم تھے تم. اعداءً، دشمن. فَأَلَّفَ، تو الفت ڈال دی. بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں. فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے. بِنِعْمَتِہِ، اس کی نعمت سے. اخوانا، بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم. علی شفا، کنارے پر. حفرۃ، گڑھا. من النار، آگ کا. یعنی تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَانْقَذَکُمْ، تو اس نے بچا لیا تم کو. منہا، اس سے. کذالک، اسی طرح. یبین، واضح کرتا ہے یا بیان کرتا ہے. اللہ، لکم، تمہارے لیے. آیاتہ، اپنی آیات کو. لعلکم، تاکہ تم. تہتدون، ہدایت پاؤ. ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ، سیدھا راستہ نظر آ جائے. لمبی آیت ہے، اس لیے سنتے وقت تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اس سے پچھلی آیت کیا تھی کہ اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کتنا تھا وہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا. اگر یہاں لفظ پہلا ہی دیکھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، تو آپ وَاعْتَصِمُوا کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. اعتصما کا لفظ ہوتا ہے عین صاد میم سے. عصمہ یوسم کہتے ہیں بچانے کو. عاصم کا لفظ ہمارے کلچر میں بہت عام ہے. اس کو دروازہ کھول دیجیے باہر کا، بار بار بیل آئے گی. جی، تو عصمہ عین صاد میم ہے بچانا، لیکن جب اس میں تا لگ گئی، باب افتعال سے آ گیا. تو جب تا لگ جاتی ہے نا تو شدت آ جاتی ہے. بس ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیجئے. تو لفظ بہت ہی خوبصورت ہے،
بڑا گہرا لفظ ہے. اگر اس کی روح میں اتر گئے تو پھر باقی چیزیں بھی ہمارے لیے جاننی اور ماننی آسان ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ممکن طریقے سے اس بات پہ قائل کیا ہے، اس ایک آیت اور اس سے اگلی اور پچھلی آیتوں میں، کہ اجتماعیت میں ہی برکت ہے. تھوڑا سا پہلے اس کا مزاج سمجھیے گا تو پھر آپ کو لفظوں پہ لے جاؤں گی. آپ دیکھیے کہ جب تک آپ دین کا مزاج نہیں سمجھیں گے آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا. ہمارے کلچر میں آج کے دور میں عموماً دین انفرادی چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہے. مثلا کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت نیک ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے معذرت کے ساتھ کہ صرف خود نماز پڑھ لینا یہ دین کا مزاج نہیں ہے. آپ نے یہاں آنے سے پہلے کتنے نفل پڑھے، یا آپ نے فجر بھی نہیں پڑھی، ہمیں نہیں پتا کسی کو. ورلڈ وائڈ گلوبلی جو مسلمانوں کا امیج ہے، کسی کو نہیں پتا کہ گھروں میں بیٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں. ہاں، اسلام کیا چاہتا ہے؟ فجر کے وقت لوگ نکلیں اور مشہور ہو جائے یورپ میں رہنے والوں میں بھی اور امریکہ میں بھی، اور آف کورس مسلم ملکوں میں تو اس کے اوپر کوئی کویسچن ہی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ یہ ٹریفک ٹائم ہے. اب آپ یہ لکھیے باتیں، مجھے نہیں دیکھیں، لکھیں. آپ اس روح کو سمجھیں جو لفظ اعتصم میں. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا وَاعْتَصِمُوا، ہم نے اس لفظ کو آیت نمبر 101 میں پڑھا تھا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم. جس نے بھی اللہ کو محکم پکڑ لیا وہ صراط مستقیم پر آ گیا. یعنی یہ لفظ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے. ہم نے بیسیوں بار کیا سینکڑوں بار اس کو پڑھا سنا ہوگا، لیکن جب ہم لفظ پڑھتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس کا ایک بڑا سطحی سا معنی لیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور مل جل کر رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. مراد ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد ادھر قرآن ہے، قرآن پڑھو اور قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. چلے جی، بات ختم ہو گئی. یہ ادھوری بات ہے. آپ دیکھیے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آیا ہے. پیچھے ہم نے 101 آیت میں پڑھا، یہاں آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورۃ حج کی آخری آیت، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ. اب اللہ سے ہم کیسے چمٹ جائیں؟ مراد یہ کہ اللہ سے لگاؤ پیدا کرو، محبت. یعنی آج کی اس پوری تفسیر میں جو اس آیت کی ہے نا، ایک لفظ یاد رکھ لیجئے، لگاؤ پیدا کرو. ایسوسیٹ یور سیلف ود دین. جب تک اسلام اور دین کے ساتھ ہماری ایسوسیشن نہیں ہوگی، فیلنگز نہیں آئیں گی. میں ایک لفظ بولتی ہوں، آپ اس کا جواب دیں. آپ کے گھروں میں موسیٰ نام کا ایک بچہ ہو اور لفظ موسیٰ آپ کہیں سنیں، کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نام کا ایک بیبی ہو آپ کے گھر میں، لفظ عبداللہ کے ساتھ کھچ پڑتی ہے. آپ کے بھائی کا نام شاہد ہو، لفظ شاہد زندگی میں کہیں بھی سنیں، کوئی کھچ پڑتی ہے؟ بس یہ کھچ تمہیں اسلام اور قرآن اور اللہ کے ساتھ ہو. پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی حق تقاتی ہی پہ، کہ اللہ کے ساتھ تعلق یا اللہ کا حق تقوی کون ڈیفائن کرے گا؟ ہم ڈیفائن کریں گے. ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ٹچی ہوں گے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں سوری، مجھے اندر سے نا کوئی ایک چیز دے دیں جو گلے میں رکھ لو. آپ بیٹھی رہیے، آپ کا یہ کام نہیں ہے. کوئی نہیں، آپ بیٹھیے، آپ لکھیے. بس اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فوکس کریں اس کو. آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی ہے نا میں نے آپ کے سامنے وَاعْتَصِمُوا، یہ شاید ہی کبھی آپ نے یہ لفظ پہلے اس اینگل میں سنا ہو. ابھی لفظ بھی بتایا نا، چمٹ جاؤ، قربت حاصل کرو. اس کے ابھی عربی کے لفظ بتاؤں تو شاید 10 نکل آئیں گے، لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو آپ کو مجھے یاد رہنا ہے. چمٹ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ جب اللہ کی رسی، جس کو قرآن بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبل اللہ جو آگے آ رہا ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مضبوط رسی ہے. کون سی؟ ممدودم من السماء الی الارض، جو لٹکائی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف.
قرآن، اسلام، دین، وحی، شریعت، سارے معنی اس کے ٹھیک ہیں۔ اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھام لو جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے۔ لیکن آپ لفظ دیکھیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن پڑھو، اس سے یہ مراد نہیں کہ جب کچھ نہیں کرنے کو تو اس قرآن کو پکڑ لو۔ بچے نہیں ہیں تو جاؤ دین کے ساتھ چپک جاؤ، اور تمہارے گھر میں کوئی موت ہو گئی تو تم سارے قرآن کے صفحے کھولو۔ لفظ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کو اگر میں اس وقت 3-4 مختلف سینسز میں کر دوں، اگر لفظ اللہ ہی آیا ہے پہلا تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چپک جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت محسوس ہونی چاہیے۔ تم جب لفظ اللہ سنو نا تو تمہاری آنکھوں میں یا تو نمی آ جائے یا چمک آ جائے۔ تمہارے لیے لفظ اللہ اتنا خوبصورت لفظ ہو کہ جیسے محبوب کے تصور کے ساتھ بھی چہرے پہ رنگ آ جاتا ہے نا، لفظ اللہ کے ساتھ تمہیں اتنی محبت ہو جائے، اور لفظ اللہ کے ساتھ تمہیں وہ پیار محسوس ہو کہ اس کی ناراضگی کا سوچ بھی نہ سکو، اور لفظ اللہ کے ساتھ تمہیں اتنا لگاؤ، ایسوسیشن، ایفیلیشن، افیکشن، رومانس تو نہیں کہوں گی لیکن اصل میں اس کی ڈیپتھ میں بھی جائیں، یعنی پھر بوجھ نہ لگے لفظ اللہ۔ ہائے مجبور، ہائے مشکل، پھر اللہ، پھر دین، پھر اسلام، پھر یہ نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس اتنے لفظ پہ نظریں ٹکائیں آپ آیت کے اوپر، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری روح، اس پہ لفظ اللہ چھا جائے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو جب کہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی نہ ہو یا ہو، دونوں صورتوں میں، جب کوئی دکھ ہو، جب بیماری آئے، جب خوشی آئے یا غم آئے، ہر صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت محسوس ہو۔ عموماً ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ، اب تو اللہ ہی ہے۔ نہیں، شادی حال میں بھی بیٹھ کے کو اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے سب کچھ، اے اللہ یہ تیرا ہی تحفہ، یہ تیری نعمتیں ہیں اللہ، یہ جو بچہ جو گھر میں آ گیا یہ تیرا ہی دیا ہوا تحفہ ہے، اور اگر کسی نے آپ سے پیار محبت کا اظہار کر دیا، اللہ تو نے اس کے دل میں ڈالا۔ دیکھیے صرف لفظ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کو دے دے، پوری توحید اس میں آتی ہے، اس کے تقاضے، اس کی محبت۔ اندر سے باجی سے کہ اندر آ جائیں، ادھر آپ چھوڑ دیں سب اور آ کر بیٹھ جائیں۔ جب تک آپ اور میں جب تک اس درجے سے محبت نہیں ہوگی، دین آسان نہیں لگے گا۔ دیکھیے ایک ہے دین پہ عمل کرنا، ہائے کیا کرے، نہ کیا تو کافر، نماز نہ پڑھی تو مشرک، ہائے زکوٰۃ نہ دی تو کانا سانپ بن جائے گا، یہ ہائے روزے نہ رکھے تو وبال، ہائے حج نہ کیا تو یہودی یا نصرانی ہو کے مریں گے۔ سارے ہنٹ سے سمجھ آ رہے ہیں نا اسلام میں؟ یہ نہیں ہے اعتصام باللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری طلب بن جائیں، تمہارا پیار بن جائے، تمہیں کریونگ ہو۔ جب آپ اعتصام باللہ کریں گے نا، یقین کریں اس کا پھر لا محالہ نتیجہ، سیکنڈ سٹیج پہ لے کے جا رہی ہوں۔ اعتصام باللہ پہلا سٹیپ ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی، تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر دل چاہتا ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کی باتیں، کسی سے بھی محبت کی ہو، لوگ فین ہوتے ہیں گلوکاروں کے، اچھا کون سے گانے ہیں اس کے، آرٹسٹ کون سا ان کا آرٹ ہے، فنکار ان کا فن کیا ہے، لوگ ہمیشہ ان چیزوں میں پڑھ کے ان کے پیچھے، یہ کیوں لوگ کی آٹوگراف لیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ آج کے دور میں ایک نئی مصیبت جو شروع ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، سگنیچر۔ یہ کپڑوں پہ سگنیچرز کا کیا تصور ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی اصل؟ ذرا پوچھئے گا کسی برانڈ والوں سے، یہ سگنیچر کلاتھ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کسی ایسے فنکار کے سگنیچر کے ساتھ آپ کو دیتے کہ جائیں آپ جیسا کوئی نہیں دنیا میں۔ جب وَاعْتَصِمُوا بِالْحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہے تو اصل میں لفظ حبل کو الگ کیا نا تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بن گیا، جو کہ قرآن پاک میں کہاں آتا ہے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، سورۃ حج کی آخری آیت۔ یعنی پہلے آپ یہ قرآن کے نقطے لکھ لینا، یہاں کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
ٹھیک ہے. سورت حج میں آپ پیچھے اس سے پڑھ چکے ہیں 101 میں وَمَن يُعْتَصِم بِاللَّہ، وہاں بھی لفظ اللہ تھا. سورت حج کی آخری آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ ہے. تو دو چیزیں تکرار کے ساتھ ہیں قرآن میں. اللہ سے چپک جاؤ یا اللہ سے انسیت رکھو یا اللہ کی کتاب سے، اللہ کی رسی سے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ قرآن اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی رسی قرآن ہے. اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو آپ چھوڑ کر اس دنیا میں جی نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ بسوں میں جو لوگ کھڑے ہو کے سفر کرتے ہیں تو بس کے روڈ پہ اوپر چھوٹے چھوٹے سٹرنگز ہوتے ہیں نا. عام حالات میں وہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو ہی کچھ جھٹکا لگنے لگتا ہے تو فوراً اس کو پکڑتے ہیں. یہی کیفیت جہاز میں ہوتی ہے. سیٹ بیلٹ بندھی ہوتی ہے لیکن آپ کھول سکتے ہیں، لیکن جو ہی چلتا جہاز ڈولنے لگے فوراً کہیں گے سیٹ بیلٹ کھول لیجئے، باندھ لیجئے. جس طرح سے ایک ہینگر کہہ لیجئے یا ایک سپورٹ جو ہے آپ کو تھام لیتی ہے نا کسی بھی جگہ گرنے سے، اللہ بندے کو تھام لیتا ہے. آپ کی زندگی میں چوٹیں پڑیں گی، غم آئیں گے، موتیں ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو جب آپ اعتصام باللہ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات بنتی ہے. یہاں چونکہ بھی حبل اللہ ہے تو حبل کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں حبل لفظ جو ہے نا رسی کے لیے آتا ہے. یہ آیت یہ آپ نے لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے مختلف رنگ میں. رسی کیا کرتی ہے؟ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ باندھتی ہے. ایک سرا ایک کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرا سرا دوسرے کے ہاتھ میں تو بونڈ ہے. اور رسی لٹکائی جاتی ہے گوؤں میں تاکہ پانی نکالا جائے. اور ایک رسی ہوتی ہے جو اوپر سے لٹکتی ہے جو آپ کو مشکلات میں بچا لیتی ہے. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن. حبل اللہ المتین ممدود من السماء. قرآن چونکہ آسمان سے اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی سپورٹ بنا کر آپ کے میرے لیے بھیجا کہ جتنا ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، جمائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان کر دے گا. تو قرآن کیا ہے؟ بندے کا سہارا. آپ کو یہاں آ کر بیٹھنا مشکل لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، آپ کے گھر کے کام ہی نہیں آپ کو یہاں بیٹھنے دیتے، آپ کی بیماریاں آپ کو یہاں آنے نہیں دیتی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سارے دکھوں دردوں کو کم کرنے والی یا بھلانے والی چیز جو ہے نا وہ یہ کلام ہے. اسی کی جمع ہوتی ہے حبال. حبلن کہتے ہیں رسی سے باندھنے کو، اور حبلا حبلن رسی سے باندھنا، اور جمع کیا ہوگی؟ حبالن رسی کو کہتے ہیں. یعنی جمع کی صورت میں حبلن رسی ہے. اسی سے لفظ معاہدہ بھی ہے. سورۃ شورى آیت 44 میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے بیچ میں جو معاملہ ہوا تو اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَإِسِيَّهُمْ. پس انہوں نے ڈالیں اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. تو کیا پتہ چلا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سینس جو ہے رسی اور لاٹھی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک بہت پیاری آزادی دے رہے ہیں. ادھر دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کے غلام بن جاؤ. تم ہمیشہ کہتے ہائے بچے 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 نہ ہوئے کون پانی پلائے گا. جن کے بچے ہیں ان سے پوچھئے پلاتے ہیں؟ ہائے بچے نہیں بڑھاپے میں تنہا رہ جائیں گے. تو جن کے ہیں ان سے پوچھئے سنائیے. اللہ ماشاء اللہ. آپ کا سب سے بڑا سہارا جب تک اللہ کی ذات نہیں بنتی، آپ کے دل دماغ پر اس چیز کی گہرائی کے ساتھ مہر ثبت نہیں ہو جاتی نا کہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا سہارا میرا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، تب تک آپ کی توحید پوری نہیں ہوتی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی اس رسی کے ذریعے سے اللہ کے قریب آ جاؤ. آپ دیکھیں نا، کبھی آپ نے فوجیوں کو ٹریننگ کرتے دیکھا ہوگا. ایک بڑا معروف سا قومی نغمہ لگتا تھا کسی وقت میں ٹی وی پہ، تو اس میں دکھاتے تھے کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ دریاؤں کے اوپر رسیوں کے ذریعے سے ادھر سے ادھر جاتے تھے. اس کو ذہن میں لے آؤ. اس دنیا کے سمندر سے جب بھی تم نے گزرنا ہے تمہیں اللہ کے تعلق کی رسی چاہیے ہوگی. ہم عموماً انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
لوگ 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 ان کو سناؤ، ان کو بتاؤ، لوگوں سے ٹرمز رکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو یہ، لوگ کیا کریں گے؟ ہے کہ ان غریبوں کے ہاتھ میں؟ آپ تو اس جگہ سے کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں جس میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ ہم وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے ہیں جن کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور خاص طور پہ جب لوگ قبروں میں جا گئے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ پھر کون ہوں گے؟ تو آپ کا میرا اس ایک آیت کے اتنے سے ٹکڑے پر عمل کیا ہونا چاہیے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیونکہ ابھی اگلے لفظ پہ نہیں گئی، کہ تم اس رسی کو تھام لو، اور وہ رسی ہے قرآن، اسلام، شریعت۔ اور اس کے بعد جب یہ رسی تم نے تھام لی تو تم خود بخود اللہ کے قریب آ جاؤ گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ خود پورا قرآن سمجھے بغیر آپ سچے متقی بن جائیں۔ نمازی بن سکتے ہیں آپ، روزے رکھنے والے بن جائیں گے، کچھ اور بھی کر دیں گے، لیکن آپ کو صحیح متقی اگر بننا ہے تو قرآن تھامنا ہوگا۔ پچھلی آیت میں جو بات تھی نا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ اس کا نسخہ ہے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، سبھی چاہتے ہیں، دوسروں سے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ مرتے وہ کلمہ نصیب ہو، اس کا نسخہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ لیا، وہ اور کیوں پڑھنا ہے؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دریا کو عبور کرنے والا کہتا ہے ایک دفعہ عبور کر لیا تھا تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں مجھے۔ ایک دفعہ جہاز میں سیٹ بیلٹ باندھنے والا کہہ دے کہ اب ایک پچھلی دفعہ نہیں تھی باندھی۔ یہ لانگ لائف کام ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو اللہ کی اس رسی یعنی اس قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ چلیے عام حالات میں تو اس کو تھامتے ہیں۔ اب جو ہماری بات ہو رہی ہے نا اس وقت، فوکس کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق پہ ہو رہی ہے۔ پہلے تعلق باللہ پہ بات ہوئی ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تعلق بالکتاب۔ قرآن کے ساتھ تعلق لیے بغیر آپ اور میں کم از کم اس درجے کے نیک نہیں بن سکتے جو السابقون الاولون میں ڈال دے بندے کو۔ دیکھیے صحابہ کرام اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ حضرت عمر کیا تھے؟ ننگی تلوار لے کر کلمہ پڑھنے والا شخص عمر تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہوا شخص عمر تھا۔ اللہ نے اس سے کیا کام لیے؟ دین کا دفاع کرایا۔ کس چیز نے عمر کا دل بدلا؟ بہن کی زبان سے کیا سنا تھا؟ اور کعبے کے پردوں میں چھپ چھپ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، جس سے دل میں قرآن کی محبت آ گئی تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا۔ آپ کو مجھے یہ قرآن بہت چھوٹی چیز لگتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ببرکت لگتا ہے، تبارک الذی، یا ہمیں ثواب لگتا ہے، یا ہم لگتا ہے کہ یہ کتاب پڑھیں گے تو یہ وہ، لیکن یہ قرآن اس سے بہت بڑی چیز ہے جو ہم سمجھے ہیں۔ دیکھیے ایک قرآن کی آیت 3 دفعہ پیچھے میں نے ذکر کیا نا پچھلی آیت کے ساتھ کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ تو قرآن میں ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کہہ دیں کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهِ کے ساتھ وَمَا قَدْرَ کتاب اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ آیت نہیں ہے نہ حدیث ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ جس طرح لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی نا، انہوں نے اس کتاب کی بھی قدر نہیں پہچانی۔ اور اس کو پڑھنا پکڑنا کب؟ جب ہم فارغ، جب ہم بیمار، جب ہم پریشان، جب ہمارے میاں کی جاب چلی گئی، فارغ وقت کا مشغلہ، تو جھوٹ ہے یہ۔ پھر یہ وَاعْتَصِمُوا نہیں، یہ عصمہ ہے۔ آپ اس کا ایک اور انداز دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی جگہ ہوتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ بھی ٹھیک تھا، عصمہ بھی ہے، تھامنا، بچانا، پکڑنا۔ تو تا کی ضرورت کیا تھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہے، فاقے پڑ گئے، کتاب سے تعلق نہ چھوٹے، بچے بیمار ہیں، کتاب سے تعلق نہ چھوٹے، برف پڑی بھی ہے، کتاب سے تعلق نہ چھوٹے۔ سچ بتائیے ہمارے ہاتھ سے یہ رسی چھوٹتی ہے؟ میرا تو دل نہیں کرتا اس بندے سے بات کرنے کو جو اس کتاب کو لیسٹ پرائرٹی بنا کر دنیا کے ہر مسئلے کو اس سے اوپر لے آئے، صرف یہ سوچ کر کہ جی نہیں اب ہمارے ذاتی کام ہے، مجھے جاب مل گئی ہے، اب میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اب مجھے یہ مسئلہ ہے، آج اس وجہ سے چھٹی، وہ کہتے ہیں نا کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔
ہم میں سے کوئی اپنا آکسیجن ماسک اتار سکتا ہے؟ اگر اس آکسیجن کے بنیاد پہ اس کی زندگی ہو، گھروں میں کوئی مریض ہو تو ذرا چند سیکنڈ آکسیجن اتار کے تو دیکھیے اچھو لگ جائے گا۔ باتھ روم میں جاتے ہوئے بھی سلنڈر ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارے تو فطری لگے ہوئے ہیں نا، ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے سلنڈر ہمارے ساتھ اللہ نے ہوا میں ڈال دیے ہیں، تو جب آکسیجن چھوڑ کر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، کتاب چھوڑ کر کیسے زندہ رہیں گے؟ پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، چھوڑی تھوڑی ہے، استغفر اللہ، ہم کوئی کافر ہیں۔ دیکھیے، آپ کو مجھے کسی کو فتویٰ نہیں دینا، لیکن یہ یاد رکھیے، یہ بات اسم نہیں رہا، اسم ہو گیا ہوگا، وقرأ القرآن ہو گیا ہوگا، جو مرضی کہہ لیجیے اپنی زبان میں۔ کتاب تو پکڑی ہوئی ہے لیکن کچلیوں سے نہیں پکڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابشروا ابشروا فإن ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ وترفعہ بایدیکم۔ خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے تو سورۃ یونس میں ویسے ہی کہہ دیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہم ایسے وقتوں میں کتاب چھوڑ چکے ہوتے ہیں جس وقت کتاب کو تھامنا ہی ہمارے اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ آپ 10 جوڑے بنا لیں، آپ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ 20 تولے سونا پہن لیں، آپ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کی میری خوشیوں کا راز کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ چلیے، انفرادی تعلق تو سمجھ آ گیا نا۔ اگلا لفظ دیکھیے، جمیعاً۔ جمیعاً کے لفظ کو 2 طرح سمجھیے گا۔ نمبر 1، سب مل کر، اجتماعیت کا درس ہے۔ اسلام کا مزاج ہی اجتماعیت ہے۔ دیکھیے، بڑوں نے کیا خوبصورت اشعار کہہ دیے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے، کبھی آپ اس کو ذہن میں لائیں، اور اگر سمندر تو دیکھا ہی ہوگا ہر ایک نے، پانی تصویروں میں تو دیکھا ہی ہے نا، کراچی جائیں تو ضرور دیکھ کر آئیے گا۔ بیچ پہ کھڑے ہو کر سوچیں، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ شور کس کا ہے؟ یہ جھاگ کس کا ہے؟ لیدر۔ اور پتھر ملائم ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا، اس لیے میں اس کو امیجن کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دریا سمندر کے کنارے کبھی جائیں تو وہاں کے پتھروں کو پکڑیں، ملائم۔ اور آپ مری پہاڑوں پہ جا کر پتھر کو پکڑیں تو ہاتھ چھل جائے گا، اتنے کھردرے۔ پتھر اپنی ذات کے ساتھ سخت ہوتا ہے، لیکن پانی کی وہ لہریں ان دریاؤں کو ملائم، سافٹ، وہ چھوٹے چھوٹے گیٹوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اس ایک قطرے سے پانی کا، جس کو H2O کے ذریعے جوڑا گیا اللہ کے حکم سے۔ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن۔ ہائیڈروجن بھی آگ ہے اور آکسیجن بھی آگ ہی ہے، یعنی دونوں ایک آگ لگاتی ہے اور ایک آگ لگواتی ہے۔ دونوں کو رب نے 2 سے 1 یعنی 2.1 کی ریشو سے جوڑا، پانی بن گیا۔ وہ ایک قطرہ، پھر دوسرا قطرہ، پھر تیسرا، اور وہ سارا پانی کٹھا ہوا، پتھروں کو ملائم کر گیا۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے۔ اب اس کو سمجھیے۔ اصل میں ہم ہمیشہ اس آیت پہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب 10 تفسیریں کھول کر پڑھ لیں اور سن لیں، ہمیشہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ساتھ ہی اجتماعیت کی بات شروع ہوتی، لیکن یہ پچھلے 2 پوائنٹ مسنگ ہیں۔ تبھی تو پھر اجتماعیت برقرار نہیں رہتی، پھر تبھی تو جماعتیں بنتی، پھر گروہ بنتے، پھر ہم دوسروں کے ساتھ کٹتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کام ہی کرنا ہے نا، دین کا ہی کام ہے نا، کچھ بھی کر لیں۔ نہیں، نمبر 1 پہلے آپ کا اللہ سے تعلق، پھر دوسرا آپ کا اس کتاب سے تعلق، پھر صرف اسمو نہیں، وَاعْتَصِمُوا، محکم، دکھ، سکھ، گرمی، سردی، جیسے آکسیجن۔ آج 5-6 کوڈ ورڈ یاد رکھ لیں، اس میں سے ایک آکسیجن ماسک۔ اعتصام بحبل اللہ کیا ہے؟ اس کو اپنی آکسیجن بنا لو۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں، آکسیجن نہیں چاہیے مجھے، اس کے ہٹتے ہی آپ کی سانس اکھڑے گی۔ اس قرآن سے دوری پہ آپ کی سانس اکھڑ جائے۔ صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط جو تعلق تھا نا، وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنی آکسیجن بنا لیا۔ راتوں کے 3 پہر حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں کوئی گیا، 3 راتیں رہا، اور وہ جاتے بھی یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ کرتے کیا۔ باہر تو سبھی اچھا کہتے ہیں آپ کو، اصل گواہی گھر والوں کی ہے۔
کہتے 3 راتوں میں میں نے ابو ہریرہ کے گھر کا جو منظر دیکھا کہ گھر کا رات کا جو پہلا پہر تھا، ابو ہریرہ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، پھر جب خود سونا چاہتے تو بیوی کو بیدار کرتے کہ اب آپ پڑھیے، اور جب وہ بھی آرام کرنا چاہتی تو پھر گھر کا غلام کھڑا ہوتا، پوری رات ابو ہریرہ کے گھر سے قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ وجہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ دیکھیے آپ کا اپنا تعلق نہیں ہے تو آپ اجتماعیت کے حصہ نہیں بن سکتے، جائیے جدھر مرضی چلے جائیں۔ ہم بڑا احسان جتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم انصار اللہ نہیں ہیں، ہم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا، ہم ایک ٹیم میں نہیں ہیں۔ آپ خود نہیں ہیں نا اس کے ساتھ جڑے، آپ کو تو نعمت لگے کہ کوئی آپ کو جمع کر کے ایک جگہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اب مل کے کام کریں۔ جب بندے کا اپنا اعتصام بالقرآن اور اعتصام باللہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کوئی ایسی جگہ کہ جو مجھے قبول کر لے اور مجھے قیمتی کر دے۔ ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا قیمتی نہیں ہوتا، ہاں لیکن قرآن سے جڑے ہوئے لوگ جب جمع ہو کے جمعین بن جاتے ہیں، ایک جمعیت۔ اب اسے جماعت سے مراد کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے، کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ جماعت الدعوہ نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں کلچر میں لفظ جماعت آتے کوئی ایک خاص گروہ آ جاتا ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت ہیں تو جی وہ کہیں گے ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث جماعت اہل حدیث ہیں تو وہ یہ ہیں، وہ کہیں گے جی ہم دیوبندی جماعت ہیں تو وہ ہیں۔ یہاں سے آگے دیکھیے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں جمعین کے لفظ سے کوئی جماعت مراد نہیں ہے، ہاں اس سے مراد اجتماعیت ہے۔ دین کا مزاج اجتماعیت کا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں گھروں میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور ماشاءاللہ آج وہی پڑھتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان آج 1400 سال تک ادھر تو آ گئے ہیں کہ چلو پڑھتا تو ہوں نا، ماما پڑھی نہیں ہے میں نے، نماز تو پڑھی ہے نا، بیگم پڑھ لی تھی کمرے میں جا کے جس وقت مرضی پڑھی تھی۔ یہ نمازیں نہیں ہیں۔ جمعین کا لفظ جو ہے نا، یہ کہاں سے پھوٹے گا؟ یہ پہلے 5 وقت کی اجتماعی نماز سے پھوٹے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پہ کوئی بوجھ ڈالنا تھا کہ سارے سو رہے ہیں اور تم اٹھو اور جاؤ مسجد میں، اور وہی نیکی جو تم گھر میں بھی کر سکتے ہو تم مسجد میں نہیں کر؟ یہ آج وجہ لے کر جائیے گا یہاں سے۔ آپ اجتماعیت چاہتے ہیں، آپ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے اپنے مردوں کو مسجد کی نماز کا عادی کرنا پڑے گا۔ واللہ اگر صحابہ کرام 5 وقت کے مسجد کے نمازی نہ ہوتے تو یہ دین کے پودے پہ بہار نہیں تھی آنی، اور آج کوئی نہیں آنی۔ یہ ہماری ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں، کوئی ادھر لڑکتے کپڑے اٹھاتے قمیض کھینچتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ یہ ہم دینداروں کی بات ہے، میں باقیوں کی نہیں کر رہی، وہ تو آزاد ہے۔ جب تک ہم اللہ کے نبی اور صحابہ کے اس پورے شغل کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، ترقی ہوگی نہیں۔ یہ 5 وقت کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں، یہ ہماری لائف کے سٹائل کو چینج کرنے والی چیز ہے۔ کیسے کوئی بندہ آدھی رات تک کسی محفل کا حصہ ہو سکتا ہے جس کو فجر مسجد میں پڑھنی ہے؟ یا تو وہ جمعیاں لے رہا ہوگا یا اس کی نماز چلی جائے گی۔ آپ میں کبھی بھی شارٹ کٹس کے ساتھ امت کو چینج کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج حالات یہ ہو گئے کہ مسجدیں بنانے والے نماز نہیں پڑھتے۔ کین یو بلیو؟ مسجدوں کی شورا کے ممبرز ہیں، یہاں تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی نا، ہمارے پاکستان میں تو مسجد کوئی بہت بڑی جگہ ہی نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں بڑی عزت ہے مسجدوں کی، نام بھی بڑے ہیں، لیکن پیسے دیجئے آپ ممبر بن جائیے، آپ چاہیں تو ٹرسٹی بن جائیں، چندے دیتے رہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ مسجد کے ڈائریکٹر ہیں، ہم نے تو ان کو کبھی جماعت نماز میں دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بنوا نہیں دی، چندہ نہیں دیتا، نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب لفظ حبل اللہ کے ساتھ جمعین کو سمجھیے، جو اصل میں اگر آج آپ سمجھ گئے اور میں سمجھا گئی تو کافی ہے آج کے لیے۔ اب دیکھیے کہ آپ اکیلے اکیلے قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو پڑھنا تھا پہلے، جیسے بات کر دی تھی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ کل سے یہ مائک نہیں مجھے چاہیے، میں اس کو یا تو بند کر دوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں نے کل بھی بولنا ہے، ورنہ میں اس کو بند کر چکی ہوتی۔ پہلے سے چیک کر کے رکھا کریں، اس سے آپ دیکھیں مستقل ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے ہماری۔ ابھی چھوڑ دیں آپ، نہیں اس کا ایشو نہیں ہے، تار لوز ہے آپ کا۔ چلیے اب واپس آئیں، آپ جو سن رہے ہیں اس پہ توجہ رکھیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو اگر اب ہم یہاں اردو میں یہ کہیں سب مل کر اللہ کے اس قرآن کو تھام لو، تو بات بنتی ہے نا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نا، وہ اسی نہج پہ کی تھی. ابو بکر کہاں سے آئے تھے؟ عمر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ عثمان کون تھے؟ علی کون تھے؟ سلمان فارسی کون تھے؟ ابو ہریرہ کون تھے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان ناموں سے، سب مختلف علاقوں کے لوگ تھے. لیکن کس چیز نے ان کو جوڑا؟ جو ڈوری ہوتی ہے نا اندر، جیسے موتی ہیں، تسبیح کو ذہن میں لے آئیے، مالا لے لیں، 100 موتی ہیں، اندر کی ایک ڈوری کیا ہے؟ وہ ڈوری کا ایک سرا کھول دیں گے نا، وہ موتی پاؤں میں گر جائیں گے، کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا، کسی کو نہیں پتا. اس مثال کو آپ سمجھیے، قرآن پڑھا ہوا ہر اسٹوڈنٹ، چاہے وہ سبیل الجنہ کر چکا ہے، چاہے وہ قرآن تفسیر کر چکا ہے، وہ ایک موتی ہے. آپ 10 سال سے قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ نے 5 سال سے پڑھا ہے، آپ کا یہ سفر 2 سال سے ہے، آپ کی چمک اتنی بڑھتی جائے گی جتنا آپ کے اندر قرآن گیا ہے. لیکن آپ اپنی جگہ ایک موتی ہیں. یہ موتی رول رہے ہیں آج بازاروں میں. آج صرف پاکستان کے فگرز بتاؤں، جو میرا حال 2 سال پہلے کسی نے بتایا تھا کہ ہر سال پاکستان کے ماشاءاللہ مدرسے اتنے ہیں، ادھر جامعات ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں طالب علم نکلتے ہیں. بڑی بڑی جامعات ہیں، کراچی میں بڑی ہیں، ادھر بھی ہیں، پورا پاکستان بھرا پڑا ہے. ہر سال انسٹیٹیوٹس میں سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. ہم اگر صرف اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم نور القرآن کو لے لیں نا، تو فگر ساتھی آپ کو دے سکتے ہیں جب اگر آپ کو ضرورت ہو، جس کو کبھی گنا ہی نہیں ہم نے، کہ سب اداروں میں اور آن لائن پہ اور واٹس ایپ پہ ہر سال سبیل الجنہ سے کتنے لوگ نکلتے ہیں، ہمیں گننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ اب یہ آپ سب کے لیے جو قرآن پڑھ چکے ہیں اس وقت، آپ سب موتی بن گئے ہیں، چمک آ گئی ہے، لیکن اندر کی ڈوری مسنگ ہے آپ کی. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو لفظ جمیعاً ہے نا، اس کو بنائیے سٹرنگ، ڈوری. جب تک کسی پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کو انسیت نہیں ہوتی، دیکھیے محبت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. پیار اللہ سے، اللہ کے رسول سے، لیکن جب تک ایسوسیشن نہیں ہے آپ کو اپنی کسی ادارے سے، اپنے کسی پلیٹ فارم سے، اور آپ کا ادارہ پتہ کون سا ہے؟ جدھر آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول ہوتی بھی دکھی تھی، جہاں آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں، اللہ کے نبی کی حرا مکہ میں تھی، غار حرا میں اترا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ کی میری حرا وہ کلاس روم ہے جہاں آپ کو پہلی دفعہ قرآن سمجھ آیا تھا. اگر آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد ایک سٹرنگ کی طرح جڑ کر، مل کر، پلاننگ کے ساتھ، آج یہ کل وہ، اگلے سال یہ، اس سے اگلے سال یہ نہیں کرتے نا، تو جمیعاً نہیں ہے. مثلا مثال سے سمجھاتی ہوں، کیونکہ میں تو آپ کے لیے بات کرتی ہوں، مجھے دوسروں کی کوئی کیئر نہیں ہے. جس کو فائدہ ملنا ہے وہ اس کو پتہ نہیں آپ سے بھی زیادہ مل جانا ہے. میری نظر تو آپ چند لوگوں پہ ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اگر ہم جمیعاً کے لفظ کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے. میں ایسی ایسی بچیوں کو، ایسی ایسی سسٹرز کو سفروں کے دوران ملتی ہوں، جنہوں نے اتنے اچھے اچھے اداروں سے، بڑے ویل نون ٹیچر سے پورے قرآن کے کورسز کیے ہوئے ہیں، پر حال حلیہ بدلا ہوا ہے. یعنی جب ملتی ہیں، کہیں درس ہوتا ہے، پھر کوئی سسٹر آتی ہیں، پھر وہ کہتی ہے وہ پاکستان میں وہ بڑا فیمس انسٹیٹیوٹ ہے، میں نے وہاں سے پورا کورس کیا قرآن کا، 2 سال کا، 1.5 کا، 1 کا، پھر میں نے حدیث کورس بھی کیا. پھر میں ان کا سر سے پاؤں تک جائزہ لوں تو ایک چیز میں نہیں دکھ رہا، بلکہ بعض اوقات تو پانی جب اتر چکا ہوتا ہے تو اپوزٹ ہوتا ہے، یا گھر والوں کی گواہیاں تو اس سے الٹ ہوتی ہیں. تو یہ کہ پھر وہ خود ہی سمجھ، ہاں پھر میری شادی ہو گئی، پھر میرا تعلق ٹوٹ گیا. حافظات بچیاں، ماں باپ نے اپنے لیے جنت بنائی تھی، 7-8 سال کی عمر میں ان کو حفظ کرا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جمیعاً کی ڈوری سے اتری، کوئی مقصد نہیں، کوئی منہج نہیں، کوئی ان کو گائیڈ لائن دینے والا نہیں، کوئی ان کو نہیں. کیا ہوا کہ وہ آدھا قرآن ہی بھول گئی، دور نہیں کیا، پھر شادی ہو، پھر بچے ہو گئے، پھر سسرال میں پڑ گئے. ضائع ہو جاتا ہے. آپ اکیلے ضائع ہو جائیں گے، لکھ لیں یہ بات. بہت عرصہ تک یہ پانی نہیں رہتا. اگر میں اپنے اوپر لے کر آپ کو بات سمجھاؤں، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. فرق اتنا ہی ہے نا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھ لیا، آپ نے بعد میں پڑھا. مجھے قرآن پہلے سمجھ آ گیا، آپ کو اب آ رہا ہے.
جو نئے لوگ ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنی ایج میں، جیسے بھائی بہن، کوئی بڑا ہوتا ہے تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی 10 سال پہلے دنیا میں آ گیا تو کوئی 10 سال بعد آ گیا. قرآن پڑھنے کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے نا ہماری، وہ ایسے ہی ہوتی ہے. کوئی بڑا بھائی بہن ہے تو کوئی چھوٹے بھائی بہن ہے، سفر ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ لفظ، یعنی میں اپنے اوپر لے کر، جو اللہ کے بعد جس کی میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں وہ نور القرآن انسٹیٹیوٹ کی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے پڑھانے کا موقع دیتا ہے. میں جہاں جا کے اس کے نام کے ساتھ کوئی کام کہتی ہوں وہ کہتے ہیں بسم اللہ. اگر یہ انسٹیٹیوٹ مجھے نکال کر باہر کر دے تو میں بھی وہی ہوں، ایک ڈوری سے نکلا ہوا موتی. کئی مسجدوں والے تو آپ کو اجازت نہیں دیتے ایک درس کرنے کی. کئی قرآن کلاسز میں آپ جا کر نام تو لیجئے کہ ایک ان کا درس رکھیں، وہ پہلے پوچھیں گے ہیں کہاں سے، ہیں کن کی. آپ کو نہیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی. آپ تو ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھے ہوئے نا. میرے پاس لسٹوں کی لسٹیں موجود ہیں، جو میں نے لوگوں کو پڑھا، جو میں نے جگہوں کو دیکھا، اور جو آج خوش ہو رہے ہوتے ہیں کل وہ منہ لٹکا کے آ جائیں گے ہاں اجازت نہیں دی انہوں نے. یہ نور القرآن میرے لیے ایک رسی ہے جو میری ہر چیز کو لے کے چلتا ہے. الحمدللہ اوروں کے بھی لے کے چلتا ہے. میرے لیے یہ ایک نام بڑا ہے. میں کیوں؟ یہ ہے میرا اس کے ساتھ اعتصام کہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اگر میں کہہ دوں گی نا کہ رات کو نا ایک لیکچر کر لیں، وہ کہیں گے بسم اللہ. شام کو نہ کر لیں، بسم اللہ. لانگ شارٹ کرتے مشورے سے ہیں، لیکن یہ کبھی مجھے نو نہیں کہتا. ہر نو کہتے ہیں، جہاں نو ہوتی ہے وہاں میں یس نہیں کہہ سکتی، لیکن دوسروں سے مجھے زیادہ اس سے نسبت ہے. یہ نسبت سکھا رہی ہیں آپ کو اپنے نام کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی قدر کون پہچانے گا؟ جس کی آپ پروڈکشن ہے. دیکھیے ایک مستری تھا تو اس کے پاس کسی کی گاڑی ریپیئر کے لیے آئی. گاڑی میں پرزے لگتے ہیں، کباڑیے سے یا کوئی اس کے ساتھ پرزے تھے، تو وہ گاڑی میں ایک ایسا پرزہ فٹ کرنا چاہ رہا تھا جو ہو نہیں رہا تھا. آپ امیجینیشن میں لے آئیے کوئی ورک شاپ ہے اور وہاں وہ اس گاڑی کے اندر ایک لوہے کا بنا ہوا پرزہ فٹ کر رہا ہے جو بڑا مہنگا ہے، پر وہ پرزہ اس کے لیے فٹ نہیں ہو رہا. اس نے ادھر کوشش کی، ادھر کوشش کی، یہ ماروں ادھر ماروں. آخر میں کہنے لگا اس کو مخاطب کر کے، میں تجھے کہتا ہوں اس گاڑی میں لگ جا ورنہ لوہے کے بھاؤ بکے گا. سمجھ آئیے؟ دیکھیں نا گاڑیوں کے پرزے ہزاروں کے ہوتے ہیں، لاکھوں کے بھی ہوتے ہیں، بنے ہوئے تو لوہے کے ہی ہیں نا. وہ لوہا تھا، کباڑیا اس کو لوہے کے بھی وزن سے کم پہ خریدے گا، لیکن وہ گاڑی میں لگ کے وہ کئی لاکھوں کی گاڑی کا حصہ بن گیا. یہ ہے جمعیت. وہ اینٹیں جو گھر بننے کے دوران اس گھر میں لگ گئی ہیں نا، وہ محفوظ ہو گئی ہیں. اور جو تھوڑی بہت بچی ہوں گی نا، جب یہ گھر بنا تھا تو وہ باہر کہیں مزدوروں نے ان کو دو کو جوڑ کے چولہا بنایا ہوگا، اس پہ چائے پکاتے ہوں گے. کچھ اینٹیں ایسی ہوں گی جس کی بچے بعد میں وکٹیں بنا کر کرکٹ کھیلے، ختم ہو گئی. وہ اینٹ بن جائیے جو کسی بھی رسی میں جڑ جائے. آپ کی ویلیو اس میں. اور میں نے اپنی مثال تو اس لیے دی ہے نا کہ میں آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ ورلڈ وائڈ سینکڑوں ایسی سسٹرز اور ایسے ساتھی ہیں کہ جو آج صرف اس رسی میں جڑنے کی وجہ سے نایاب ہو چکے ہیں. خود بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں ککھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. کوئی ہمارا ترجمہ بھی سنے تو اتنا پکا نہیں، لیکن اللہ نے ان سے کام لینا تھا وہ لے رہا. کوئی کھانے پکائے گا تو کوئی بچے کو دیکھے گا تو کوئی صفائی کرے گا تو کوئی پڑھائے گا تو کوئی ریسیپشن پہ بنے گا. یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں اس کو سیرت سے مثال دے دوں، میری یہ دونوں مثالیں بھی نکال دیں. یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے دی ہے کہ کسی اور کی دینے سے بہتر ہے اپنی گھر کی دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ دیکھیے ابھی 4 نام لیے تھے نا. ابو بکر وہ تو ڈے 1 کے ساتھی تھے، وہ تو ان کا نصیب ہی تھا کہ السابقون الاولون، کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں ابو بکر ضرور ہوتے تھے. وہ تو ہو گیا. عمر، 2 بڑے نام ہیں نا، یہ 2 بڑے خلیفہ تھے. اللہ کے نبی نے ان کو ایسا ٹرین کر دیا اپنی زندگی میں کہ آپ کی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کر کے اشارہ دے دیا میرے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر کے بعد پھر عمر آئیں گے. اس پہ بات کروں نا تو مجھے 2 گھنٹے کم از کم چاہیے. اسلام کا یہ انتظام دیکھیے، خلیفہ بنایا تو ابو بکر کو، نبوت کی خوشخبری دی تو عمر کو،
اور پریکٹیکلی واقعی پہلے ابو بکر آئے اور پھر عمر آئے، اور دوسرا دونوں میں فرق دیکھیے، ابو بکر صرف 2 سال اور عمر 10 سال. اور حدیث ایک سے اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کو اسٹرانگ مضبوط مومن کمزور اور نائیف سے زیادہ پیارا ہے. دیکھا جائے تو اس میں بھی ابو بکر عمر کا تقابل ہے. پرسنالٹیز اللہ کی ہوتی ہیں، اسٹرانگ پرسنالٹیز جیتی ہیں. اچھے رنگ میں ڈال دیں تو دنیا کو ہلانے والے یہی ہوتے ہیں، دا مین ہو شوک دیٹ. اور یہ برے رنگ میں چلے جائیں تو برے لیڈرز بھی یہی بنتے ہیں. فرعون کو دیکھ لیجیے، اوروں کو دیکھیے. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی کا اصل کارنامہ یہ نہیں تھا کہ ان کی صرف پرسنل گرومنگ ہو گئی. دیکھیے نا، ابو بکر کا تقوی، عمر کی جرت، حضرت عثمان کی حیا اور علی کی بہادری معروف ہے نا. حضرت علی کی مثال لیتے ہیں، باقیوں کو پیچھے کریں. ابو بکر کے بعد اگر شاید کسی نے گھر میں کلمہ پڑھا تھا آپ کے سامنے تو وہ علی نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، گھر کے بچے تھے. حضرت علی کتنے بہادر تھے. حیدر کرار، مرہب کو کس نے مارا، خیبر کا فاتح کون تھا، علی تھے نا. لیکن علی مکہ میں جب مارے کھاتے لوگوں کو دیکھتے تھے اور کوئلوں پہ گھسیٹتے ہوئے بلال کو لوگ لے جاتے تھے، تو اس وقت حضرت علی کی بہادریاں کدھر تھی. 13 سال حضرت علی نے ایک تیر بھی نہیں توڑا ہوگا. یہ تھا اللہ کے نبی کا ڈسپلن. سمع و اطاعت. کفو ایدیکم، بس ہاتھ روکے رکھو. سورۃ نساء میں آیت پڑھ چکے ہیں آپ، اس میں پڑھیں گے جو لوگ اب پہلے آ رہے ہیں. ہاتھ نہیں اٹھانا، ابھی صبر محض. تو علی نے کچھ نہیں کیا. یعنی صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک اشارے پہ سر جھکانا نہیں، سر کٹانا سکھا دیا تھا. یہ ہے جمیعن. اور اگر صحابہ کی ایسی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو بعد میں جو امت کے اوپر اتنے بوجھ پڑے، یہ نہیں تھے برداشت ہونے. اچھا لیڈر کون ہے جو اپنی زندگی میں اپنے بعد والے تیار کر جائے. جیسے اچھا کسان وہ ہے جو اگلے سال کا بیج پہلے تیار کرے، بعد میں پھل توڑے. پھل تو بھی گل جائے گا، سڑ جائے گا، پک جائے گا، بک جائے گا. اگلے سال کیا کرنا ہے، وہ بیج رکھا ہوئے وہ ڈالیں گے. تو جمیعن میں کیا ہے کہ جب بندہ اعتصام باللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے. اور اب یہاں بات لے لیجئے ابو بکر، عمر. حضرت ابو ہریرہ کیا کارنامہ ہے ان کا. شاید ساری زندگی میں ایک تیر نہیں چلایا، تلوار توڑنا تو دور کی بات، لیکن ان میں علمی خوبیاں تھیں. اللہ نے نبی کے ذریعے ان کو علمی طور پہ پختہ کرا دیا. سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نے لوگوں کا ٹیلنٹ ابھارا. جمیعن کی صورت میں جو چیز سامنے آتی ہے ٹیم بلڈنگ میں، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے میرے میں کیا خوبی ہے. دیکھیے میں 10 سال بھی اور محنت کرتی رہوں تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی نعت پڑھ سکتی ہوں، میری ٹیون ہی نہیں ہے. تو مجھے کیا مصیبت ہے اپنے اوپر بوجھ لینے کی. مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میرا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، میرے میں یہ خوبی نہیں ہے. تو مجھے اس کو چھوڑ کر اس پہ کام کرنا ہے جو میرے اندر ہے خوبی. اللہ کے نبی نے لوگوں کی خوبیوں کو بھارا تھا. جب ہم مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے تمہارے پاس ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. کرنا کیا ہے، پلانر ہوتا ہے، جانا کدھر ہے. صبح بھی ہم یہی کر رہے تھے، ہم رات دن ہمارا کام کلاسز کے علاوہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہے. تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے مجھے پورا لکھ کے دو، بول کے بتاؤ کہ اب سے کب. پورے 6 ماہ کا میرے پاس پلانر موجود ہے، ڈیٹس کے ساتھ کہ کب کہاں کدھر ہونا ہے. کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے لیکن اپیرنٹلی سمجھ آ رہا ہے. 5 سال کا پلانر میرے پاس اپنا موجود ہے. اللہ نے کیا میرے لیے سوچا مجھے نہیں پتا، میں اسی پہ خوش ہوں گی. لیکن اگر میں نے یہ نہیں سوچا نا کہ میں نے اگلے 5 سال میں کیا کیا کرنا ہے تو مجھے نہیں ہوگا. جو پلان نہیں بناتے وہ فیل ہو جاتے ہیں. Who fails to plan, they plan to fail. ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں کدھر جانے آج، دیکھتے ہیں کیا سوچے ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں. یعنی ہم سوچوں میں پڑے رہتے ہیں. کبھی کو پوچھے نا اچھا بھی بس اگر آج کا دن شاید میرے حال ٹیوزڈے ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا اس جمعے کو آپ کدھر جا رہے ہیں، کیا لے حالے سانوں کل دا نہیں پتا تسی جمعے دا پوچھ دے ہو. اچھا آپ میں نے سنا تھا آپ کراچی جا رہے ہیں، کب نکلنا، وہ دیکھاں گے جی حالے کوئی نہیں پتا، دیکھو کی ہوتا ہے. ہوتا اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پلان. لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہی ہوں
کہاں سے کہاں، پہلا سٹیپ، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اب جب ہم پھر بھی حبل اللہ پہ بات آ جائے، میرا قرآن سے تعلق کیسے مضبوط ہو، پہلے میں دیکھوں میری قرآن میں کیا چیز کمزور ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، میری حدیث ٹھیک ہے، میرا کیا. آپ ایک سٹیپ کے ساتھ جب فالو کرتے ہیں، چند سال میں آپ الحمدللہ کم از کم کے درجے پہ آپ کے 5 حقوق کے قرآن پورے ہو جاتے ہیں. پھر لگ جائیے اس راستے میں. 10 دفعہ آپ سبیل الجنہ سنیں گے. میں ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں کم از کم 10 دفعہ وہ سبیل الجنہ سن چکی ہیں. کیسے؟ پہلی دفعہ خود اسٹوڈنٹ بنے تھے، تو اگلی دفعہ وہ GPA تھے اور ساتھ نور اللہ نور میں تھے. تیسری دفعہ ان کو ادھر بٹھا دیا، کلاس کوآرڈینیٹر بن گئے. چوتھی دفعہ کورس انچارج بن کے آل ان آل بن گئے. آپ مجھے بتائیے ان سے اچھا قرآن کسی کو سمجھ آئے گا؟ اور ایک ہی چیز کو جتنی دفعہ آپ سنیں گے اتنے موتی نکلیں گے. یہ آیت میں نے کم از کم اللہ جھوٹ نہ بلائے 20 سے 25 دفعہ کرائی ہوئی ہے تفسیر میں. تو مجھے بھی آج اس میں سے لفظ جو میں نے آتی بول دیا ہے، انسیت، چپک جاؤ، جڑ جاؤ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ایسے ہی نہیں باتیں کی ہوئی. وہ پتا جو درخت سے ایک دفعہ اتر جاتا ہے نا، ایلفی لے کے لگا دیں، ہرا نہیں ہوگا، پیلا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں رولا، یہ بھی جا رہے، ادھر بھی جا رہے، یہ بھی کر رہے. اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے نا کہ ہمارے اداروں میں کوئی نصاب ہی نہیں ہے پورا. اسکولوں میں تو ہے کچی کے بعد پکی، پکی کے بعد دوسری تیسری چوتھی، A لیول، O لیول، FA BA ہے نا، تو چل رہا ہے نا. دین والوں کے بس کدھر ہے؟ کئی لوگ 10 دفعہ تفسیری کر رہے ہیں، 10 دفعہ تجویدی کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، علم کے پہاڑ بن رہے ہیں، لیکن جمیعاً والی پر رسی میں پرو کے بات نہیں کریں گے. اور میں آخری 2 جملے بول کے اس کا اپوزٹ پہ چلی جاتی ہوں کہ جب اب جمیعاً نہیں ہوتے، صرف واعتصموا بحبل اللہ ہی ہے نا، تو آپ کا تو دن بدن علم اور عمل بھی بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، اگر وہ صحیح علم لے رہے ہیں آپ. جمیعاً کے لفظ کے بغیر آپ دوسروں کو دینے والے نہیں بنتے. آج آپ جا کر گھر میں سوچیں، صرف لے کے دنیا سے فوت ہو جانا ہے یا کچھ دے کے بھی جانا ہے؟ اور فطرت کا اصول ہے دینے والے ہی بچے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثْ. تو دینے والا بننے کے لیے آپ کو پھر ایک رسی میں پرونا پڑتا ہے، پھر ادھر سے خیر ملتی ہے. شوہر جو ملنے تھے مل گئے ہیں نا. کیا ہم میں سے ہر ایک کا شوہر گلفام شہزادہ ہیرو ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بٹ میرے لیے وہ یہ سب کچھ ہے کیونکہ میرے نصیب میں وہ تھے. میں نے جو خیر لینی ہے دینی ہے، ادھر سے لینی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا دین ہی لینا ہے نا، دین ہی پڑھنا ہے نا، جدھر سے مرضی لے لو. لیں، لیکن جمیعاً آپ کی پہچان ایک لفظ ہو. جیسے میں نے ابھی نور القرآن کا نام لیا، میری پہچان نور القرآن ہے اب. کیوں؟ کیونکہ میں نو تو کسی کو بھی نہیں کہتی الحمدللہ، لیکن یہ مجھے نو نہیں کہتا. بات سمجھ گئے؟ پہچان بنی ہے. لوگ آپ کا نام لے کر پوچھیں کہ اچھا آپ وہ ہیں. لیں جس سے مرضی، دینے کا پیسج یہی ہے. انفرادی نہیں، میں اپنی کلاس شروع کر رہی ہوں گھر میں، 4 لوگ 6 7 لوگ بیٹھ کے آپ آنے والوں کو پڑھا کے بھی چلے جائیں گے. تھوڑے دن بعد ابھی کل میری کسی سے بات ہوئی کلاس میں، نے کہا مجھے بھی بلائیے. نہیں، وہ آج کل ہماری ٹیچر عمرے پہ گئی ہوئی ہیں تو کلاس ختم ہے. ہمارے پاس کلاسیں کبھی نہیں ہوتی، کورسز ہوتے ہیں. کورس اور کلاس میں فرق جمیعاً کا، ٹیم ہوتی ہے. ادھر میں بھی نہیں ہوں نا اس وقت، میں ناروے میں نہیں ہوں. یہ میری تفسیر ان کے لیے ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہوں. اور ایک ایک شکل میں اگر نام ان کے لوں تو وہ تبھی خوش ہو جائیں گے نام سن کے. لیکن آج آپ تو ادھر ایک آپ کے لیے ایک ایکسٹرا چیز بن گئی. یہ میری کلاس اپنے اوسلو کلاس کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ کر ان کو بتا رہی ہوں، اور اس سے اچھی تفسیریں ہوئی ہیں کئی تفسیروں کے ساتھ. بٹ میں اپنے اس کمٹمنٹ پہ کس طرح چل سکتی ہوں یہ میں ان کو سکھا رہی ہوں. جہاں جاؤں گی یہ قرآن میرا ان کے ساتھ ٹھیک ہے 19-20 کے فرق سے. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے تو چلو کسی اور کو بھی مل رہا ہے. ان کا تھوڑا سا صبر کہہ لیجئے دوسروں کا شکر بن جاتا ہے. یہی دین ہے. اور میں کہتی سوری جی آپ اسکول کو تالا لگا دیجئے، میں پاکستان جا رہی ہوں کچھ ہفتے کے لیے. تو تالا لگا ہوتا نا اسکول میں، ایک دن تالا نہیں لگتا کیونکہ جمیعاً ہے. اجتماعیت کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو امید ہے کہ آپ کو ابھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً تک بات سمجھ آ گئی ہے. اس میں کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو میں آگے چلوں.
کیونکہ دیکھیں نیچے سے نہیں جڑیں گے تو اوپر سے کون جڑے گا؟ زپ نیچے سے سیدھی نہ ہونا تو اوپر سے کبھی نہیں جڑتی. یہ جو آج امت کتنے فرقوں میں بٹی ہے جس کا آگے ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم افرادی طور پہ نہیں ملے ہوئے. ہمارے دین کے ساتھ کام کرنے والوں کے دل نہیں ملے ہوئے. امت نے کہاں ملنا ہے؟ کوئی سوال، کوئی بات جو اتنی بات سنی ہے اس میں سے کیجیے. کچھ نہیں؟ کچھ سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں؟ یا کچھ نہیں آیا یا سب کچھ آ گیا؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ ہے آئیڈیل، یہ تھا نبی کا طریقہ. الحمدللہ آج آپ، میں، ہم میں سے کوئی باہر کا کوئی مسلمان اسی میتھڈالوجی پہ کام کرے گا، اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، اللہ نے اسے کام لینا ہے. کام کرنے کا طریقہ ہی اجتماعیت کا طریقہ ہے. 5 وقت کی نماز صبح بتا دی آپ کو، پڑھتے ہیں ہم. حج اجتماعیت ہے. روزے کیوں جون میں رکھتے ہیں؟ سارا سال جب مرضی رکھیں، سردیوں میں رکھ لیں. نہیں، سب نے چونکہ ایک دن رکھنے ہیں تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پھر سارا ہمیشہ گھومتے پھرتے کیوں ہیں؟ کبھی جنوری کے، کبھی فروری کے، کبھی، کیونکہ وہ جو پچھلی آیت میں پڑھی تھی کہ ہر وقت ہر موسم میں اللہ کی عبادت ہو جائے اور روزے رکھے جائیں. دین کا مزاج اجتماعیت کا. جب تک امت، یہ سورج اور چاند دیکھیے، ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے. یہ کتنی بیسٹ کوارڈینیشن ہے. پوری کائنات آپ کی میری استاد ہے. یہ جب تک مسلمانوں نے کیا اتنی بات صرف جمیعاً، اور یہ کب تک رہا؟ اللہ کے نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ کرام کا دور، محدثین کا دور. جب تک یہ اتنے سے ٹکڑے پہ عمل ہوا، اور خاص طور پہ 4 ائمہ کرام کے دور تک، الحمدللہ امت کے پودے پہ بہار تھی. اللہ کے نبی جس دن دنیا سے گئے تھے تو اسلام کہاں تک پہنچا؟ روب تو پہنچ گیا تھا تبوک تک اور ہرکل اور رومیوں پہ، لیکن اسلام صرف حجاز کے اندر تھا، مکہ اور مدینہ. 2 سال ابو بکر کے وہ سارے ریاکشن کو ہی فیس کرنے میں لگ گئے جو اللہ کے نبی، دوسرے لفظوں میں کہ ایک لیڈر کی غیر موجودگی میں ہوتا. لیکن وہ نرم سی ایک گلیو چھوڑ گئے تھے ابو بکر نام کی. واللہ ہی ایک جملہ بول دوں، اگر اللہ کے نبی کے فوراً بعد عمر آ جاتے، عمر ٹوٹ جانی تھی. فرق ہوتا ہے مزاج میں. ابو بکر میں لطافت تھی، الف یؤلف تالیف، وہ دل جوئی کرنے والے تھے. اور ابن مسعود کے بقول کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ہماری حالت یہ تھی، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے، کہ جیسے کشتی دریا میں ہو اور چلانے والا کوئی نہیں. ڈول رہی تھی امت کی کشتی، لیکن یہ ابو بکر جیسے سافٹ اور نرم شخص کو اللہ نے آنر دی کہ وہ اندر سے سخت تھے، باہر سے نرم تھے، اور کھڑے ہو گئے. اور کیا کیا ان کے معاملے اس کو بھی نہیں چھیڑتے. جب امت جڑ گئی تو وہ نرم سا ابو بکر اللہ نے اپنے پاس بلایا تو ایک سخت قسم کی کوٹنگ اسلام کو عمر کے نام کی دے دی. پھر دیکھیے 10 سال میں کیا ہوا. میرے حال ہے کیا اکثر ہی فگر آتا رہتا ہے محرم میں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. 22 لاکھ مربع میل. جا کے دیکھیے گا پاکستان کتنے مربع میل پہ. کیوں؟ ہارون رشید نے کہا تھا کہ اے بادل تو ادھر برس جا جا کے جہاں مرضی برس، تیرا خراج مجھے ہی ملنا ہے. کیونکہ انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا. اختلافات تھے، مخالفت نہیں تھی. آدھا جملہ پہلے بول رہے، آدھا اس کا بیچ کو کر لیجئے سیٹ. اختلافات تھے، مخالفت نہیں تھی. پسند ناپسند فرق تھی، فہم فرق تھا، رائے کا فرق تھا، لیکن مرکز اور محور یعنی نیوکلیس ایک ہی تھا. قال اللہ و قال رسول. تو امت جڑی رہی 1000 سال تک. ایک سورج بن کے دنیا کے اس نقشے پہ مسلمان چمکے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ ماند خورشید ہم دنیا میں جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مسلمان کی زندگی میں سٹیگننٹنس نہیں ہے.
کھڑا پانی منجمد، بو آتی ہے. آپ کسی نالے کے پاس سے گزریں بو آتی ہے، دریا کے پاس سے کبھی نہیں آتی کیونکہ دریا بہتا ہے، اور جو کھڑا ہو گیا وہ منجمد ہو گیا. ہم کہتے ہیں چھٹیوں کے دن ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اب یہ چل رہے ہیں، اب سردی بڑی ہے، اب گرمی بڑی ہے، اب بہار کے پھول بڑے کھلے ہیں اس کو دیکھنا ہے، اب خزاں کے پتوں کے رنگ دیکھنے ہیں. آپ نے کب کچھ کرنا ہے؟ ہم تو ہر وقت موسموں کے شکار رہتے ہیں. آج صحت اچھی ہے تو ذرا گھر کے کام نبیٹنے ہیں، آج بیمار پڑے ہیں تو گھر کے کام کرنے ہیں، تو بس پھر بیٹھے رہیں گے. نہیں، جب مسلمان ایک اسپرٹ کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ سورج ہوتا ہے. آپ سونا چاہ رہے ہیں، میں چلتا ہوں، میں دوسروں کو جگہ ذرا سا فائدہ دے دوں جو اب فریش ہے، یہ بن کے جیئیں. رشک نہیں آتا سورج پہ. اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسی اپرچونیٹیز دے دیتا ہے. 24 آورس اگر ان کلاس آپ رہنا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے ممکن کر دیتا ہے. 4 گھنٹے کا فرق ہے نا، 3-4. آپ پاکستان سے آپ یو اے میں چلے جائیں تو 2 گھنٹے پیچھے چلے گئے. آپ یو اے سے یو کے میں چلے جائیں تو مزید 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے. یو اے سے آپ اٹھتے ہیں تو امریکہ کینیڈا میں چلے جائیں تو وہ فرق آپ کا 8 سے 10 گھنٹوں میں ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کوئی قرآن کی کلاس ہو رہی ہوگی نا، آپ نیٹ کے تھرو، میسج کے تھرو آپ اس کلاس میں جا کے بیٹھیے. آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جمیعاً کے لفظ پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو جما لیا کہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. اب ہوا کیا؟ بعد میں کیا ہوا؟ یہاں سے میں اگلا لفظ بولنے لگی ہوں، ولا تفرقو، تفرقوں میں نہ پڑو. اصل میں آیت اتنی ہے، آگے تو اللہ نے ایک پچھلی بات بتائی ہے نا. تفرقہ کیا ہوا؟ لکھیے، ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی بدر کے قیدیوں کے معاملے میں، عمر کی رائے کچھ اور تھی. فرق ہو گیا نا، اختلاف رائے تھا نا. یہ مثال سب کچھ سمجھ آ گئی ہے. بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، یا پڑھیں گے آگے جا کر سورہ توبہ میں انشاءاللہ. غزوہ بنو قریظہ کا موقع تھا. غزوہ احزاب کے چند دن کے بعد یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار بھی نہیں اتار پائے تھے تو جبرائیل آ گئے. کہا اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ بھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے، کیونکہ بنو قریظہ قبیلے نے غداری کی تھی، دھوکہ دیا تھا اور ان کو مزہ چکھانا ہے. اچھا چلو، ایک اعلان اللہ کے نبی نے کیا، صرف ایک میسج، 1 کال. ہم 10 دفعہ میسج سن کر بھی اگنور کر دیتے ہیں، صحابہ ایک دفعہ کے میسج کو بھی اوور لک نہیں کرتے تھے. کیا کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو صلاۃ العصر بنو قریظہ کی گڑیوں یعنی ان کے قلعوں میں جا کر نہ پڑے. بس یہ کہنے کا انداز ہی تھا نا. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، ایک یہ انداز ہے. اور ایک میں آپ میں سے کہوں کہ نماز میں بھی 15 منٹ ہے، آپ میں سے سب وہاں جا کر ظہر پڑھیں، یہ انداز تھا. صحابہ فوراً نکل گئے. فاصلہ لمبا تھا، سواریاں تو نہیں تھی کہ پیدل، تو کوئی چھوٹی چھوٹی سواریوں پہ. این بیچ میں بھی پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اب سوچئے گا، جب یہ کیفیت ہوئی نا تو اب صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا. کچھ نے کہا کہ روکو، سٹاپ لو، نماز پڑھیں گے. کچھ نے کہا نو، تمہیں یاد نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہاں پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی سے کی بات سے مراد یہ نہیں تھا کہ نماز لیٹ کر دو، مطلب یہ تھا کہ فوراً نکل جاؤ. ٹھیک ہے، اب 2 رائے ہوگی نا. کچھ نے کہا نہ جی نہ، ہم صلاۃ الوسطیٰ نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ تو سب سے قیمتی نماز ہے، وقت پہ پڑھی جاتی. وہ کھڑے ہو گئے، باقیوں نے سفر جاری کر دیا. ذرا سوچئے، ہم ہوتے تو وہ بنو قریظہ کو چھوڑیے آپس میں لڑ رہے ہوتے، فتوے بازی. یہ پڑھنے لگ گئے، پڑھ کے بعد میں جا کر تھوڑے سے فرق سے پہنچ گئے. انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے یہ کیس پیش کر دیا گیا، یہ انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کیا. ہم ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ان جہنمیوں نے یہ کیا، نعوذ باللہ، اور یہ تو کافر ہی ہو گئے، اور یہ تو ہے ہی منافق جن کو نمازیں لیٹ ہی کرنی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی بات سنی جنہوں نے پڑھ لی تو اسمائل دیا، تو ان کی دیکھی جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو بھی اسمائل دیا. یہ ہے ولا تفرق.
اختلاف ہوا، مخالفت نہیں تھی. دل جڑے ہوتے ہیں نا تو بڑے سے بڑے فرق بھی مٹ جاتے ہیں. میاں بیوی کا دل مل جائے نا تو وہ 10 باتیں اس کی اگنور کرے گا اور بیوی بھی 10 باتیں اگنور کرے گی. اور دل نہ ملا ہو نا تو بات پکڑتا ہے بندہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بات پکڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے تو اس فلاں مسلک کے امام کو جہنم میں پہنچاؤں پھر جاتا ہوں دوسری کی طرف. آج ہم ہر ایک کو جنت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ دینی طبقے کو، کیونکہ یہ فلاں جماعت سے نہیں، وہ فلاں مسلک سے نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ تمہارا نہیں. ہے ہمارے اندر یہ سوچ کے نہیں؟ دنیا دار ہے نا، قمیضیں ادھوری، بازو ننگے، گھٹنے ننگے. ہم کہتے ہیں یہ سویٹ بہت ہیں، مولی بہت ہیں، معصوم ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا اوپر بھی کچھ پہننا تھا، ایسے ہی آ جاتی ہیں سلپ میں. بولی دیکھنا اللہ نے ان کے بھول پن کی وجہ سے جنت دینی ہے. وہ ایک عورت نہیں تھی، کتے کو پانی پلا دیا اور بلی کو پلا دیا تو جنت نہیں مل گئی تھی، اور فاحشہ کو اللہ نے جنت دی، ہمیں بھی مل جانی ہے. یہ ایک ہماری ٹون ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بولتی ہوں. اور جہاں دیندار، اس کو اللہ پوچھے گا. یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ حجاب کر کے غیبت کرتی ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے نہیں بچنا. اور یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور ان کے بچوں کو تم نے دیکھا اور ان کے گھر والوں کو دیکھا. ہم زبردستی لوگوں کو جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، جب کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ذرا سا اس آیت کو آگے لے کے دیکھیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے. یہاں سے خاص طور پہ خطاب مہاجرین اور انصار سے ہے، مدینہ کے وہ لوگ. نعمت اللہ علیکم، یہ کون سی نعمت تھی؟ اسلام. اس کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے. عدوف کی جمع اعداء، تم سارے دشمن تھے. کیسے تھے؟ اسلام سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. اور یہ 2 بھائیوں کی اولاد تھی، دادا سب کا ایک تھا. 1700 جنگوں کا ریکارڈ ملتا ہے آپ کو مدینہ کی ہسٹری میں. بات بات پہ لڑتے. مولانا حالی کی مسدس پڑھ لیجئے، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اس بات پہ بھی جھگڑتے تھے کہ تمہارے کھیت کے درخت سے ایک چڑیا اڑ کر میرے کھیت کے درخت میں یا میرے باغ کے درخت میں کیوں بیٹھ گئی. بات بات پہ لڑتے تھے. یاد ہے تمہیں وہ وقت؟ اس کنتم اعداء، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے الفت ڈال دی. الف یؤلف، تالیف، تالیف قلب اردو میں بولتے ہیں نا، الفت جوڑنا. بارش، بادلوں کے لیے سورۃ نور میں آئے گا کیسے بادل جڑتے ہیں، یعنی اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی. یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ ہے اصل میں بردرہڈ، یہ ہے جمیعاً انسیت. یہ آج کی آیت کا لفظ لکھ دیں آپ، اس کو ٹائٹل کے ساتھ لکھ دیجئے، اس آیت میں لفظ انسیت ہے. پہلے اللہ سے انسیت کی بات کی، پھر قرآن سے کی، پھر آپ کو جس نام ادارے سے پڑھ رہے ہیں اس کی انسیت کی بات کی، اور اب یہاں آپس میں ساتھیوں کی انسیت کی بات ہے. یہ ہے محبت. خبردار میری بہن ہے اس کو کچھ نہ کہنا، خبردار میری ساتھی ہے اس کو کچھ نہ کہنا. ساتھ کام کرنے والے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں شیر و شکر کہ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ گلیو کا بال ہے. صحابہ ایسے ہی تھے. آپ نے ان کی خوبیاں پڑھنی ہے تو جا کے سورت پڑھیے فتح. کیسے اللہ تعالیٰ کہتے رحماء بینہم، ایک جگہ قرآن میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیوں؟ آپس میں محبت تھی. حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ کتنی مشہور ہے تاریخ میں، لیکن جب حضرت یہ جنگ چل رہی تھی تو ایک غیر مسلم بادشاہ نے خط لکھا تھا حضرت معاویہ کو، یہ ہم سن رہے ہیں یہ علی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے پاس آؤ. اس کو پتہ ہی نہیں تم کتنے کام کے بندے. آفر دی، خریدنا چاہا آج کی زبان میں، کیا ہو میں تمہیں بڑا سا رتبہ دیتا ہوں. کہا خبردار یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی اجازت نہیں. اگر آپ نے علی کے خلاف فوج کشی کی تو سب سے پہلے اس کے مقابلے پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص میں ہوں گا. یہ ہمارا گھر کا معاملہ، آپ کی بولتے ہیں. دیکھیں حضرت علی سورۃ الاعراف کی آیت سن کر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں کے کینوں کو جو دنیا میں تھے. تو کہتے تھے یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں کہ دنیا میں رنجشیں ہوتی ہیں، مومنوں میں ہوتی ہیں، دینداروں میں ہو سکتی ہیں، نیک لوگوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جہنمی میں جنتی. دل جڑا ہوتا ہے نا تو بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے.
دل کھٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ان کو تو لتاڑیں، ان کو نیچے لٹا کر ہم اپنا قد اونچا کریں۔ آج مذہبی طبقہ عموماً اپنے ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہے، اللہ ماشاء اللہ اس نے تو نہیں بچنا کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کی غلطیوں پہ، جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، ہم آج کہتے ہیں نہیں کھولو دکھاؤ ذرا ان کی کمیاں، پتہ لگ جائے گا یہ اندر سے کھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے جو بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے دیندار ہوتے ہیں نا وہ اندر سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ زیرہ چھانتے ہیں، ان کے اندر یہ کمی تو وہ کمی تو یہ کمی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے دلوں میں الفت ڈالی۔ یہ آیت میں نے جب سبیل الجنہ میں پڑھی، آپ میں سے بہت سارے سبیل الجنہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، الفت ڈالنے والے شاید 18 یا 20 پوائنٹ لکھائے ہیں وہاں، وہ وہاں سے ادھر نوٹ کر لیں۔ دلوں میں الفت آتی کب ہے؟ تہادو تحابو اور بہت کچھ، دل جڑ گئے، پھر کیا ہوا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہوگے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ کیسے شیر و شکر کر دیا۔ آپ دیکھیے بلال کالے تھے نا، حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، فارس کے لوگ بڑے خوبصورت تھے۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کا فرق آج بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے اگر آپ جاتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو دیکھیں تو اور انداز ہے، مکہ کی اور ہے۔ کیسے اللہ نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اب اس پہ چند جملے بولنے دیجئے۔ سب سے پہلے تو اخواناً سے یہاں مراد ہے، پہلی تفسیر، مہاجر اور انصار کی اخوت۔ پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے ہجرت کے موقع پہ، ہجرت کے بعد مکہ سے جا کر مدینہ میں جو کام کیا تھا، وہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا۔ ریل میں خوانن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھائی بنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ علی رضی اللہ عنہ کے۔ اس طریقے سے مدینہ کے لوگوں نے دل کھولے، قرآن دازیاں کرنی پڑیں، اس کہتے تھے ہمیں دے دیں۔ اب ذرا سے اس پہ لیں، اب یہاں اصل میں جو تفرقہ اور امت کی، یہ اب آگے چلتی رہے گی، دوسری اگلی آئے 2-3 دن اسی پہ بات ہوگی۔ دل جڑے ہونا مسلمانوں کے، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ مہاجر ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ہم آج کیسے بٹے؟ پہلے تو ہم اوپر سے بٹے، اہل سنت اور اہل، یعنی آپ دیکھیں تشیع، یہ دو بڑی بانٹ ہے۔ آج ویسٹ کو یہ پتہ لگ گیا، آپ حیران ہوں گے، امیگریشن جب ہوتی ہے نا ویسٹرن کنٹریز میں، تو کچھ ملکوں میں اب آپ کو وہ امیگریشن پہ پوچھنے لگ گئے ہیں۔ لفظ مسلم لکھا ہوتا ہے آپ کے فارم پہ، آپ کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا پوچھتی ہیں، آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ؟ بھئی یہ کون سا مسلم ہوتا ہے جو نان پریکٹسنگ ہو؟ یعنی کیا تم عمل کرنے والے مسلم ہو کہ نہیں ہو؟ آر یو شیعہ مسلم اور یو سنی مسلم؟ بھئی باجی تمہیں تو بولنا بھی نہیں آ رہا، تم کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ غیروں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا بٹوارہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں جب بھائی دو کام اکٹھے کرتے ہیں نا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، اور جب ان میں بٹوارے پڑتے ہیں تو سب کو لگ جاتی ہے فکر کہ ان کا بٹوارہ کیوں ہے۔ رشتہ جوڑ دیں بھائی بہن سارے خوش ہیں، بہن رشتہ بھائی چھوڑ دے کھوج لگ جاتی ہے، چونکہ ہم آپس میں کٹے نا تو غیر مسلموں کو کھوج لگ گئی کہ یہ کیوں کٹے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک گھر میں آدھے لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور آدھے عید کی نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں۔ بچوں کو چھٹی دلواتے ہیں، ایک فری ہے ویسٹ میں، ریلیجس چھٹیاں ہوتی ہیں، عید کی چھٹی دیں گے وہ کہتے ہیں واہ، کچھ پیرنٹس آ کے آج کی مانگ رہے ہیں، باقی کل کی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بھائی بنایا۔ آپ اپنے اوپر لیجئے، مجھے یاد ہے آج بھی تھوڑا تھوڑا سا، ہمارے بچپن کی باتیں ہیں لیکن یاد ہے، افغانستان اور روس کا جب معاملہ چلا تھا تو افغانستان سے مہاجرین آئے تھے۔ یقین کریں آج بھی وہ مہاجری ہیں، کراچی چلے جائیے مہاجر گروپ ہے پورا۔ ہم نے تو 70 سے اوپر سال ہو گئے کچھ لوگوں کو قبول ہی نہیں کیا آج تک، یہ مہاجر ہیں۔ کیا آج چلے، آج 2027 یعنی آج 7 جنوری 2020 ہے، اللہ نہ کرے کوئی جنگ لگتی ہے پھر نہیں۔ پاکستان میں کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے اس امید پہ آتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ملک ہے، اور میں آپ یہ اس گھر 821
میرا 821 ہی نمبر ہے نا، 821 اوورسیز 1. آپ اس میں سے، آپ میں سے نیبر میں کوئی آیا ہوگا تو 822 ہوگا. کیا ہم اپنا اتنا کھلا دل محسوس کرتے ہیں؟ ہم کہ حکومت کو بھیج دو میرے گھر میں 10 لوگوں کو، اور ان کو اندر آ کر ہم کہیں بھائی یہ میرے 5 کمرے ہیں، جا کے چوز کر لو، جو 5 میں سے تمہیں چاہیے 2 کمرے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. یہ مثالیں تاریخ کی پڑھیے تو وہ اس اخوات مدینہ میں ہوئی کہ صحابہ نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا. یہ ساری باتیں اب سورۃ انفال اور توبہ میں پڑھیں گے. حتیٰ کہ چونکہ مسلمان عورتیں لمیٹڈ تھیں، نیا نیا دور تھا، مسلمان عورتیں کم تھیں، تو کچھ انصار نے تو یہ آفر تک دے دی کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 ہیں، تیرے پاس 1 بھی نہیں، کافر عورت سے شادی کرنی نہیں ہے، تو پھر تو بتا دے کہ ایک کس کو میں چھوڑ دوں اور عدت پوری ہو جائے گی تو تو اسے نکاح کر لے. کبھی آج تک سوچا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ لڑتی مجھ سے بہت ہے اس کو تم لے جاؤ. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کیوں وہ در و دیوار کھول کے بیٹھے تھے؟ کیونکہ دلوں میں محبت تھی. آج ہم بٹ گئے، پہلے اوپر سے یہ بانٹ جو بتائیے، پھر اس کے بعد ہم 4 مسلکوں میں بٹ گئے. 4 ائمہ کرام جو ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد تھے، قرآن اور سنت پہ تھے، قول کے مقابلے میں حدیث کو لیتے تھے. اپنی زبان سے 4 ائمہ کرام یہ کہہ کر گئے کہ ہمارے کسی قول یا فتوے کے خلاف تمہیں صحیح حدیث مل گئی تو ہمارا قول دیوار پہ مار کے حدیث لینا. آپ اتباع سنت کے مسائل بک لے لیجئے، اس میں آخری ٹاپک یہی ہے، اتباع سنت ائمہ کرام کی نظر میں. وہ خود کہہ کے گئے، جو انہوں نے کیا وہ تو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اگلی آیت کے ساتھ کچھ آئے گا. لیکن وہ لوگ جو امت کے لیے رہنما بن گئے کہ چلو عام لوگوں کے لیے دین کو اپروچیبل کر دیں، آج ہم نے انہی کے ناموں پہ 4 گروہ بنا دیے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں نا. پھر کیا ہم صرف حنفی پہ راضی ہیں؟ آپ دیکھیں آج حنفیوں کی کتنی قسمیں. دیوبندی خود کو حنفی کہیں گے. آپ پنجاب میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا، کراچی کے لوگ ہم حنفی لفظ بہت بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیوبندی، کوئی کہتا ہے یہ بریلوی، کوئی کچھ، کوئی نام. یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے میں پنپنے کی کیا یہی باتیں ہیں؟ تم سب کچھ ہو، نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہو. کیونکہ ہمارے دلوں میں الفت نہیں. آج ہمارے آدھے لوگ سڑک پہ سوئیں گے اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر 10 لوگوں کی جگہ ہم ان ہوم لیس لوگوں کو گھر میں نہیں لاتے. آج امت میں پیار نہیں رہا. آج وہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جسد واحد ہے امت، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. آج ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے. ہم سیرین لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. بوسنیا میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. برما میں کیا ہوا سب دیکھتے، پھر کہتے بیگم آج کوئی میٹھا نہیں بنایا. آج میٹھے میں کیا ہے؟ خبریں بھی سن کے سن ہو گیا. اور اللہ رحم کرے لوگوں نے واٹس ایپ پہ اتنی خون بھری تصویریں ڈال دیں کہ اب ہم اس کے بھی عادی ہو گئے. دل سخت ہو گیا آج ہمارے کہ سیریا میں کیا اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. آج امت کے اندر سے وہ سلیوشن غائب ہے، اور سلیوشن تھا یہی بحبل اللہ جمیعہ کو پکڑنا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. تو انصار اور مدینہ ان کی تو بات ہی. اس کے بعد پھر ہر مسلمان کا بھائی ہے. سورہ حجرات پڑھ لیجئے، ساری مسلم ہوڈ پہ ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے. یہ جو شفا ہے نا، یہ ہوتا ہے کنارہ. ہونٹوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شفتین. کہاں ہے قرآن میں یہ لفظ؟ نو. شفتین، لسانم و شفتین. ہونٹوں کو شفتین یعنی 2 کنارے، کیونکہ ایجز ہوتے ہیں نا. کنارہ ایج جو بھی کہہ لیجئے. خفرہ کھڑا، قبر کو بھی خفرہ کہتے ہیں. من النار، تم آگ کے کنارے پہ تھے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ سوچ کے جواب دیجئے گا. یہاں آگ سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے پہلے مسلمان کس آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے؟ تفرقہ بازی، اختلافات. مسلمان کو دیکھ نہ سکے کہ آج ہم اس کنارے پہ دوبارہ نہیں آئے ہوئے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر بچا لیا اس کو تم سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے کہ جیسے کچھ پروانے
آگ میں گرنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹا سا جانور جو روشنی کی طرف آتا ہے، اور میں آیا اور تمہاری کمروں سے پکڑ کر، یعنی بیک سے پکڑ کر تمہیں کھینچا. جیسے اللہ نہ کرے بچہ کسی گٹر میں گرنے والا ہو تو ماں جا کے پیچھے سے پکڑے گی کہ تم تو گر رہے تھے تو میں نے تم کو بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پاؤ. کیا خلاصہ نکلا پوری آیت سے؟ دو بڑی باتیں، اعتصام باللہ اور اتفاق اور اتحاد. یہ ہے آیت 103 سورت آل عمران. پہلی بات خلاصہ کر رہی ہوں، آپ سوچئے کہ آپ نے یہ پوائنٹس نوٹ کیے کہ نہیں. تقریباً 1 گھنٹہ کچھ منٹ ہم نے بات کی ہے صرف اس ایک آیت پہ، اور اس کا خلاصہ 1 گھنٹہ 25 منٹ بات کی ہے ہم نے. نمبر 1، اعتصام باللہ. کیا دیکھا؟ انفرادی تعلق باللہ نہیں ہوگا تو تعلق بالقرآن نہیں ہوگا. اور تعلق باللہ بھی آج بڑا ہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی شخصیات اللہ سے پیار کرنے والی. مت سوچئے کہ سارے برے، وہ تو جھاگ ہے، زبد ہے. یہ برائی پھیلانے والے اور فحش چڑھانے والے زیادہ نہیں ہیں دنیا میں، لیکن ان کو کوریج ملا ہوا ہے، میڈیا کوریج ہے. نیک اتنے ان نون لوگ ہیں آج بھی آپ کے اس پاکستان میں کہ جس کو دیکھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جو اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. آج ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو کوریج نہیں ہے، یا ان کی اپروچ نہیں ہے، یا ان کو وہاں تک جانے کا سلیقہ نہ آیا کہہ لیجیے، مختلف طرح سے ہے. تو پہلے اپنا تعلق، پھر اجتماعی صورت جمیعاً. قوت بننا ہے تو اجتماعیت کو لینا پڑے گا، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ حبل اللہ ممدود من السماء. یہ رسی قرآن پکڑے بغیر بات نہیں بنتی. کسی کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کے دین کو آپ جا کے پڑھ لیں اندر نماز، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں. بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی لین دین ہے نا، جا کر اس کا اپنا تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن دیکھ لیں. اور معذرت کے ساتھ جس کو قرآن نہیں سمجھ آتا اس کو ساری فقہ بھی آتی ہے، تو میں تو اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی، چاہے اس کی گرامر پانی کی طرح ہو، اس کی تجوید سونے جیسی ہو، حفظ اچھا ہو. قرآن سے کتنا آتا ہے. ما سماک من القرآن. آپ کہتے ہیں میری بڑی پیاری دوست کی بیٹی ہے، ہر درس میں آتی ہے میری وہ دوست. بھئی بیٹی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو، بات سمجھ گئے؟ یہ پہلا رستہ ہے. اپنا بھی یہی دیکھیے، آپ کا میرا، جب تک خود اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اللہ نے کیا دینا ہے، اور ہم نے اللہ سے لینا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز جو ہم نے دیکھی، حبل اللہ کہ رسی ذریعہ ہے، واسطہ ہے جوڑنے کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ قرآن ہے. آج سے 200 سال آگے بھی چلے جائیں گے نا تو یہی راستہ ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے دین میں کہ آج کا دور اور پچھلا دور. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آپ کو 20 بار سنایا ہوا ہے کہ کل جس چیز سے امت کی اصلاح ہوئی تھی آج بھی اسی چیز سے ہوگی، اور وہ کیا تھا؟ قرآن. عمر کا دل کس سے بدلا؟ قرآن سے بدلا. قرآن سے جوڑیے، اپنی اولادوں کو جا کر پوچھئے. فاتحہ سے ناس تک 114 سیڑھیاں. ہم میں میرے سمیت کتنے لوگ ہیں یہاں کہہ سکتے ہیں ایک ایک سورت کا نام آتا ہے، ایک ایک سورت کا مکی مدنی ہونا، اس کا مزاج آتا ہے. حضرت آپ ذرا پڑھ کر دیکھیے، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صحابہ کہتے ہیں، بلکہ یہ روح القرآن تفسیر جو 2 سال پہلے، یہ اس سے پچھلا سیٹ جو بنا ناروے کا، اس کی انٹروڈکشن اور اس کے شروع کے جو لیکچر سے، اس میں ایک ایک چیز نوٹ کروائی ہوئی ہے. امام سیوطی، ان کی کتاب کھول کر دیکھیے، کیا کیا صحابہ کہہ گئے ہیں کہ ہمیں تو آیتوں کے بارے میں یہ تک پتہ ہے کہ کون سی گرمیوں میں آئیں، کون سی شتائی ہیں اور کون سی صیفی ہیں، کون سی شام کو اتری، کون سی صبح کو اتری. یہ ہے اعتصام بالقرآن جو شروع میں بات ہوئی ہے. کیا آپ کو اس قرآن سے محبت ہے؟ اس کو سن کر آنکھیں گیلی ہوتی ہیں؟ تفید من الدمی ہوتا ہے، مما عرفوا من الحق ہوتا ہے. ہمارے لیے قرآن برکت کی چیز ہے. یہ قرآن جب تک آپ کی ایک بولتی سنتی کتاب نہیں، آپ کی دوست ساتھی نہ بن جائے، آپ کا قرآن حبل اللہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے. یہ فیہ ذکرکم. ہم سب کچھ سن کے روتے ہیں، ہم قرآن سن کے نہیں روتے. قرآن پڑھنا تو ایسے جیسے آپ اپنی بچپن کی دوست کو مل گئے. 10 سال پاکستان سے باہر رہا ہوا شخص جب اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ آتا ہے نا تو اس کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں
کیونکہ رشتہ دار کھڑے ہیں، ماں بہن بھائی، کہ جن کو دیکھنے کو ترس گئے تھے. مما عرفوا من الحق. مومن قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو گرتے ہیں. یہ آیتیں تھی جو لوگوں کو بدلتی تھی. آج جو ہو رہا ہے اللہ معاف کرے، یہ تو آپ کو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو پھر اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. وابستگی، آج کے اس پورے ٹاپک میں وابستگی، قربت، نرمی، اپنا تعلق ساتھ رکھیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. قرآن پڑھ کے اگر آپ اللہ سے نہیں جڑے نا، بڑا خطرناک ہے. نہیں جو پڑھتے وہ تو بیچارے کسی گلٹ میں ہے نا، ہم تو پڑھ کر اور تکبر میں آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہی بہت ہے. نہیں، عاجزی، نرمی، سافٹنس، محبت، دوسروں کے لیے جگہ دیجیے. مسلمان کو پکڑ کر کھینچے، میں نے اس کو نکالنا ہے، میں نے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے، میں نے اس کے بغیر جنت میں نہیں جانا. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میرے دوستو اگر مجھے جنت میں نہ پاؤ تو جا کے پوچھنا. وہ ایک شافعی تھا، وہ کدھر ہے، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. ہم اس چیز سے بھی بہت دور ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں. آپ دیکھیے جب محبت ہوتی ہے نا، پہلی بات، اب چند جملے ہیں جو ہمارا اب آخر کا وقت ہے، اس پہ اوپر لے لیجئے اس آیت میں. جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہوتا ہے اور اعتصام باللہ ہوتا ہے نا، دو ہی چیزوں پہ بات ہوئی ہے نا آج. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، مناۃ للہ ومنع للہ. اور اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کے بعد کہا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی میری ساری محبتوں اور نفرتوں کا قبلہ اور محور اللہ کی ذات ہو. آپ کا خون کا رشتہ ہے بٹ اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے اور نافرمانی کر رہا ہے. تو پھر کل کیا سنا تھا چوتھا پوائنٹ؟ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. میں نہیں کہتی نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو جانا ہے. ماموں کے بیٹے کے بھائی کے فلاں کی تو شادی ہے، مجھے تو جانا ہے بھائی. پھر مجبوریاں نہیں بنتی، پھر پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتے. سگا بھائی اور بہن، سگی اولاد واللہ اگر وہ اللہ کے رستے سے دوسرے رستے پہ بلائے تو حضرت ابو بکر کا اور ان کے بیٹے کا مکالمہ یاد کر لیجئے. غزوہ بدر کے بعد جب باپ بیٹا سامنے آئے تو بیٹا بڑے پیار سے کہہ رہا ہے ابا، کیونکہ وہ بھی کفر سے تھے، وہ دشمنوں کی طرف سے آئے، ابو جہل کا لشکر سے تھے، اور مسلمان جو ابو بکر تو ادھر سے تھے، ان کے بارے میں تو نو ڈاؤٹ. کہنے لگے ابا آپ کو تو جنگ کے دوران کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، پر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. کہنے لگے تو یہ کہتے میں تو میدان جنگ میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ میری نظر تجھ پہ پڑے تو میں پہلے تیری گردن کاٹوں. یہ کوئی دشمنی تھی؟ کوئی نافرمان بیٹا تھا؟ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اعتصام باللہ ہوتا ہے سگی پیٹ میں رکھی ہوئی اولادیں، پیچھے کرو ان کو. اور آپ ایسی بھی سے حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں. اور جب بدر کے قیدی آئے تو عمر کی رائے کیا تھی؟ اللہ کے نبی سب کو قتل کیا جائے، اور یہ ظاہر ہے اپنے دماغوں میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی لیے بیٹھے، ان کے سانپوں کو کچلیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دیں، تاکہ آج اللہ کو ہم دکھائیں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کیا ہوتا ہے. پھر قبیلہ، برادری، خاندان، نسبتیں، یہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں. مصعب بن عمیر کا نام سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. انہی کی شہادت پہ خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. ظاہر جنگوں میں کیوس تو ہو جاتا ہے. بدر کے قیدیوں کو دیکھنے کے لیے نکلے تو ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ ان کے سگے بھائی کو رسیوں سے باندھ رہا. تو اس انصاری بھائی کو کہنے لگے اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، تجھے خوب فدیہ ملے گا. تو سگا بھائی جو ظاہر کفر پہ تھا آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگا مصعب میں تو تیرے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیرا خون اتنا سفید ہو گیا کہ تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہ اس کو چھوڑ دو. تو کہا میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی یہ ہے. یہ ہے اخوت. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ دوست، یہ اللہ کے نبی کا کارنامہ تھا. اور پھر یہ تبدیلی آئی، قرآن سے آئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ رسی ٹوٹے گی کبھی نہیں، چھوٹی ہوئی آج ہم مسلمانوں سے. آج صرف چھوٹی ہے، ٹوٹی نہیں ہے. یہ قرآن کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. لیکن آج امت کا جو حال ہے وہ آپ اور میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں.
ضرورت ہے کہ اپنے اندر خیر کو بڑھایا جائے، اور آج واقعی ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کو تو اس کی بہت ہی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے دو مسلمان ملکوں کی آپس کی لڑائیوں کی باتیں سنی تھی؟ شروع کے 1000 سال تک تو کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ اب بڑی عام ہے، ایران عراق کی لڑائیاں، اور ایجپٹ کیا کہتے ہیں، مصر اور فلاں مسلمان ملکوں کے جھگڑے، بارڈر بند ہوئے ہیں اس وقت مسلمان ملکوں کے مسلمان ملکوں سے، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ جو پچھلی صدی گزری ہے نا، 19 سینچری کے شروع تک پوری مسلم ورلڈ میں مسلمز کو ایک دوسرے سے ویزا لینا، پاسپورٹ، بارڈرز، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اب لاہور سے کراچی جاتے ہیں ویسے جاتے تھے، تب تک ہم کچھ بھائی تھے۔ جب ہم غیروں کے اشاروں پہ ناچے، کٹ پتلی بنے، اور یہ کب ہوئے؟ جب ہم نے اسی وہ 101 آیت سے پیچھے جا کر دیکھیے، غیروں کو اپنا بنانا چاہا، ان کو خوش کرنا چاہا، ہم نے مسلمانوں کو توڑا، ان سے کٹے اور غیروں سے جڑے۔ آج ہمارا واعتصموا بحبل اللہ ہی نہیں، اعتصام باللہ نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں سے اعتصام ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری عزت ختم ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنا کردار ادا کر کے جائیں۔ دیکھیے ہم تو چلے ہی جائیں گے نا، بچے اللہ ان کو زندگیاں دیں، چلیے وہ بھی ان کے بچے، آپ سب یہاں بیٹھی ہوئی خواتین جن کے اپنے بچے ہیں، سوچئے آج ہے 2020، 7 جنوری، 10 سال بعد کیا ہوگا؟ 2030، یہ دنیا بہت فرق ہوگی۔ اس پہ بھی پچھلے میرے حال پتہ نہیں کہاں تھی، 2 ماہ پہلے تقریباً ایک لیکچر ہوا تھا، یہ جب یہی موضوع تھا کہ 10 سال بعد ہم کہاں ہوں گے اور 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے۔ تو دنیا پچھلے 5 سالوں میں بہت تیزی سے بدلی ہے، تو اگلے سالوں میں تو فاسٹ فارورڈ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے بچوں کے لیے آج نہ سوچا، ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ اگلی آیت میں کل ہم اب میتھڈالوجی پڑھیں گے۔ یہ جو 2 دنوں میں پڑھا اس کا خلاصہ کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقوی یاد رکھیے گا۔ کل میں پھر پوچھوں گی 5 باتیں۔ اس کے بعد آج آپ نے کیا لیا؟ اعتصام باللہ اور بحبل اللہ اور لا تفرقوا۔ کل وہ نقطہ ہے ہمارے اس سبق میں کہ جو آپ کو آئینہ دکھائے گا، اور مجھے بھی۔ اس وقت ہم امت مسلمہ کے حالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، سب کو، غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے، بچوں کو نہیں نماز کے لیے اٹھاتے۔ ہم کہتے ہیں لوگ برا کریں گے۔ شادی کے حال میں عین مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھلتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ ابھی لیٹ شادیاں کرنے کے عادی ہیں نا، ادھر ویسٹ میں ڈنر جو ہوتا ہے نا 5 بجے ہوتا ہے، ہمارے ہی ہے یہ 12 بجے کی سوغات ہے، کیونکہ فجر کون سی پڑھنی ہے جماعت سے۔ اور وہاں کی شادیوں میں انویٹیشن چونکہ 5 بجے کھانا ہے، تو 5 ساڑھے 4 کے قریب وہ آپ کو بلاتے ہیں کھانا دعوت میں، شادیوں میں۔ اور وہی کلچر ہمارا 5 کی بجائے 6، ساڑھے 6، 7 این مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کھانا کھل جاتا ہے ہالز میں، اللہ ماشاء اللہ۔ پرواہ نہیں ہے نا ہمیں، تو یہ کس بات کی سزا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ کچھ نہیں تو پھر یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی جگہ پہ اسی گھر میں کوشش کیجئے 10 o'clock سے اسٹوڈنٹ، آپ میں سے سب اسٹوڈنٹ 10 o'clock نہیں تھے ادھر۔ دیکھیے اگر آپ نے مجھ سے پڑھنا ہے نا تو پھر یہ باتیں کڑوی سہنی پڑیں گی۔ 10 بجے کا مطلب 10 بجے ایک کلاس شروع ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ جو لوگ آپ میں سے گیسٹ ہیں، لسنرز ہیں، اگر آپ بھی پہلے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہم لوگ خلاصے کے طور پہ پچھلا کریں۔